بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے سوال و جواب کی نشست بعنوان ہم اور آپ علامہ اکاڑوی کے ساتھ، جس میں آپ اپنے شرعی مسائل کے بارے میں رہنمائی حاصل کر سکیں گے حضرت علامہ مولانا قبلہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے۔ آپ ایک عرصہ دراز سے دنیا بھر میں مسلک حق کے حقیقی ترجمان کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آئیے ہم مل کر انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، اور تمام ناظرین و سامعین کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ جمعرات کو پاکستان میں ماہ ربیع الآخر ربیع الثانی کی 11ویں شب تھی، اس لیے یہ پروگرام نہیں ہوا۔ اس رات 11ویں شریف کا خطاب آپ کو سننے کو ملا ہوگا۔ ہم نے اس رات سالانہ بڑی 11ویں شریف منائی تھی، تو اس لیے گزشتہ جمعرات یہ نشست نہیں ہو سکی۔ آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب پر کرم فرمائے، آمین۔ آپ اپنے سوالات کامنٹ سیکشن میں لکھ کر بھیج سکتے ہیں۔ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ سوالات علامہ صاحب تک پہنچا سکیں۔ اسی دوران کہ آپ کے سوالات آنا شروع ہوں، واٹس ایپ اور پیج ان باکس اور دیگر ذرائع سے جو یا گزشتہ نشست میں جو سوالات رہ گئے تھے ان سے آغاز کریں گے۔ یہ 3 سوالات ہیں اور ان میں آپس میں مماثلت ہے۔ اصغر علی صاحب کا سوال ہے، فاہمہ فرخ صاحبہ کا سوال ہے، اور محمد شیراز صاحب کا سوال ہے لاہور سے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے کیسے بچایا جائے اور نیکی کی طرف اپنے ذہن کو کیسے لگایا جائے اور شیطانی وساوس سے اپنے آپ کو کیسے بچایا جائے۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ بڑی اچھی بات ہے ایسا سوچنا، خواہش کرنا، اس کے لیے راستہ طریقہ پوچھنا۔ ہر انسان کو جو بھی کلمہ گو ہے، دین اسلام کا پابند ہے، دل و جان سے مانتا ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ گناہوں سے بچے، شیطانی وساوس سے بچے اور اپنے آپ کو نیک بنائے۔ ہمیں اس کا طریقہ قرآن کریم نے بھی بتایا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تعلیم فرمایا، اور ہر صحیح مرشد، راہ دکھانے والے سچے پیر نے، عالم نے، استاد نے اسی کی تبلیغ کا مطلب آپ تک یہ بات پہنچائی۔ ہماری کمائی حلال ہونی چاہیے، یعنی اس کا طریقہ بھی اور کام بھی۔ جو غذا ہم کھائیں وہ بھی پاک صاف اور حلال ہونی چاہیے۔ ہماری گفتگو، ہم جو کلام کرتے ہیں کہ آپس میں کریں، دوسروں سے کریں، وہ اچھا ہونا چاہیے۔ ماحول اچھا صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد شیطان سے بچنے کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ، اور بڑھا لیں تو العلی العظیم، یہ کثرت سے کلمہ پڑھا جائے یا پورا تیسرا کلمہ پڑھا جائے تو آپ شیطان کی یلغار سے بچتے ہیں۔ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ، فرض نماز پڑھنے کے بعد یا پوری نماز پڑھنے کے بعد 11 مرتبہ قل هو اللہ شریف اول آخر درود شریف پڑھ لیں، تو شیطان کا لشکر بھی حملہ کرے تو آپ اس کے شکار نہیں ہوتے۔ یقین اللہ تعالیٰ پر ہو، اسی کا کرم اور فضل ہوگا تو بات بنے گی، لیکن مجھے بھی تو کوشش کرنی ہے۔
میں یہ تو چاہتا ہوں کہ جو کھاؤں حلال ہو، تو میری کمائی بھی حلال ہو، میری گفتگو بھی حلال ہو، صحیح ہو۔ تو ہم اپنے معمولات، اپنے جو ایکٹیویٹیز ہیں 24 گھنٹے کی، ان کو بھی دیکھیں، اپنے آپ کو اچھا رکھیں۔ اور شیطانی وساوس آتے ہیں، وسوسہ آنا بری بات نہیں، وسوسے میں لگ جانا، اسی میں دھیان لگانا، اسی کو اور سوچتے رہنا، وہ غلط ہوتا ہے۔ تو فوراً لا حول پڑھیں، کثرت سے پڑھیں، آواز کے ساتھ پڑھیں، آپ کا ذہن دوسری طرف لگائیں، نیکی کی طرف جائیں۔ خالی وقت گزارنے کی بجائے اپنی زبان کو تر رکھیں کسی ورد سے، قرآنی آیت ہے، درود شریف ہے، کلمہ شریف ہے، کوئی اچھا کلام پڑھتے رہیں۔ جب ہم خالی ہوتے ہیں تو وہ خانہ خالی را دیو می گیرت فارسی میں کہتے ہیں، جو گھر خالی ہوتا ہے اس کو شیطان جو ہے وہ اپنا ٹھکانہ بنا لیتا ہے۔ اسی طرح خالی دماغ ہے تو مصروف رکھیں نیکی میں، انشاءاللہ بچت ہوگی۔ انشاءاللہ۔ راہیل صاحب کا سوال ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اہل حدیث کی طرح نماز پڑھتے تھے، رہنمائی فرما دیجیے۔ جس صاحب نے بھی یہ سوال کیا ہے میرے بھائی، یہ اہل حدیث ہونا ایک عمل ہے، یہ کوئی عقیدہ نہیں ہے۔ فتاویٰ ثنائیہ دیکھ لیجئے گا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ کہنا کہ اہل حدیث کی طرح نماز پڑھتے تھے، تو یہ کیوں نہیں، سوال اس طرح کیوں نہیں کیا کہ اہل حدیث ان کی طرح نماز پڑھتے ہیں؟ کچھ ادب کا بھی خیال کیا ہوتا۔ خیر، حضرت غوث اعظم تو بہت بات کی بات ہے، کتنے صحابہ رفع یدین کرتے تھے؟ اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں رفع یدین کتنے صحابہ کرتے تھے، پھر آپ ان کی کیا بات کریں گے؟ غوث پاک تو بات کی بات ہے نا، تابعین اور پھر تبع تابعین میں جا کر آتے ہیں۔ تو سیدنا غوث اعظم کی اس بات کو اگر کوئی یہ کہنا چاہتا ہے کہ وہ رفع یدین کرتے تھے نماز میں، تو ہم نے کب اختلاف کیا ہے رفع یدین پر؟ تو ہمارا اختلاف نہیں ہے۔ غوث پاک کے جو عقیدے تھے، کیا اہل حدیث کہلانے والوں کے وہ عقیدے ہیں؟ قصیدہ غوثیہ بھی تو غوث پاک کا کلام ہے، غنیت الطالبین ان کے نام سے بتائی جاتی ہے، فتوح الغیب دیگر کتابیں ہیں، ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ان کا عقیدہ کیا تھا اس پر ہے ہمارا۔ اونچی آمین اگر کوئی کہتا ہے مقلد، میں غیر مقلد کی بات نہیں کر رہا، کسی امام کی تقلید میں اگر کوئی آمین اونچی کہتا ہے، امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتا ہے یا رفع یدین کرتا ہے، اس سے ہمارا اختلاف نہیں ہے۔ عقیدہ بتائے۔ شافعی حضرات بھی کرتے ہیں، امام بخاری کی بخاری پوری دنیا پڑھتی ہے، وہ شافعی تھے، آپ اس پر کیا کہیں گے؟ تو سوال کو ذرا سمجھیے، عقائد پر اختلاف ہے۔ اور میں نے آپ کو کتنی بار بتایا کہ یہ رفع یدین کرنا نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت مؤکدہ ہے۔ اگر کوئی کرتا ہے اور وہ تقلید میں کر رہا ہے تو ہم اس کو کچھ نہیں کہہ رہے، یہ میرے نبی کی ادائیں ہیں، قیامت تک رہیں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سکھانے کے لیے کیا، پھر منع کر دیا، تو ان باتوں پہ کیوں جا رہے؟ اصل چیز تو ایمان ہے، اور ایمان عقیدوں کی صحت کا نام ہے، تو عقیدے صحیح ہونے چاہیے۔ کیا اہل حدیث غوث اعظم کا لفظ مانتے ہیں؟ ان کو غوث اعظم مانتے ہیں، غوث پاک مانتے ہیں؟ کیا آپ کو معلوم ہے یہ؟ وہ صرف عبد القادر جیلانی کہیں گے، شیخ کہہ لیں گے، سید کہہ لیں گے، غوث نہیں کہتے وہ، یہ بھی آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے۔ تو اصل اختلاف عقیدے کا ہے، جس کا عقیدہ درست نہیں وہ کسی کے طریقے پہ نماز پڑھے۔ جب عقیدہ ہی نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے، پھر کیا آپ اس کی بات کرتے ہیں؟ ہنا یونس صاحبہ کا سوال ہے کہ فجر کی نماز کے علاوہ اگر ظہر میں 3 سے 4 منٹ پہلے کسی نے نیت باندھی اور ظہر کی نیت باندھی اور سلام پھیرا جب عصر کا وقت شروع ہو گیا تو کیا نماز ہو گئی؟ صرف عصر کی نماز اور فجر کی نماز، ان دو میں وقت کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ لیکن اگر کسی نے ظہر کی نماز پڑھی ہے اور دیر ہو گئی ہے اس کو، اور اس نے ابھی 3 رکعتیں پڑھ لی ہیں کہ عصر کا وقت شروع ہو گیا ہے، تو نماز ہو جائے گی۔
لیکن یہ کہ تاخیر کی ہے اس نے، تاخیر بلا وجہ کی ہے تو گناہ گار ہے، اللہ سے معافی چاہے، اور اگر کوئی مجبوری ایسی ہوئی وہ شرعی عذر شمار ہوتا ہے تو وہ بھی اس صورت میں اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ ایک نماز کا اول وقت ہوتا ہے، ایک افضل وقت ہوتا ہے۔ فجر کی نماز آپ پڑھ رہے ہیں اور آپ نے ایک رکعت پڑھی ہے اور سورج نکل آیا ہے تو وہ آپ کی نماز جو ہے اس کے بارے میں کلام ہوگا، یا عصر کے بارے میں ہوتا ہے کہ عصر کا ایسا وقت داخل ہو گیا کہ اب وہ نہیں پڑھی جا سکتی، باقی نماز اس کی ہو گئی، احتیاط کیا کریں، وقت پہ ادا کریں۔ سعودی عرب سے سید برہان صاحب کا سوال ہے کہ میرے کچھ غیر مسلم دوست ہیں عیسائی، وہ کبھی کبھی تہواروں پر ہمیں کھانا بھیجتے ہیں جو کہ وہ ہمارا خیال رکھتے ہوئے حلال کھانا بھیجتے ہیں، لیکن مجھے میرے ایک دوست نے بتایا ہوا ہے کہ یہ لوگ اپنے گھر میں خنزیر کا گوشت بھی پکاتے ہیں اور یہ سب جو حرام غذائیں ہیں وہ بھی کھاتے ہیں۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا اب یہ سب جانتے ہوئے مجھے ان سے حلال کھانا بھی قبول کرنے کی اجازت ہے یا نہیں؟ میں نے کافی مرتبہ ان کا بھیجا ہوا کھانا کچرے میں پھینکا ہے۔ اس حوالے سے دو باتیں ذہن میں رکھیے۔ آپ نے ان کو دوست کہا ہے، جبکہ قرآن کہتا ہے ان کو دوست نہ بناؤ۔ آپ کہیں میرے جاننے والے ہیں، کولیگز ہیں ایک ادارے میں، جب آپ دوست کہتے ہیں تو پھر یہ قرآن کے خلاف بات ہو جاتی ہے، قرآن حدیث کے خلاف۔ لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، قرآن میں واضح حکم ہے، ان کو دوست نہیں بنا سکتے۔ کیوں؟ کہ وہ جب اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وفادار نہیں ہیں، میرے اور آپ کے ساتھ کیسے ہوں گے؟ جاننے والے ہیں، ٹھیک ہے، ایک رسم ہوتی ہے، جان پہچان ہوتی ہے، آشنائی ہوتی ہے، پہچان جس کو کہتے ہیں، حالانکہ یہ کچھ لفظ ہمارے ہاں نیگیٹو استعمال ہونے لگ گئے، منفی۔ ان کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا اگر ہے تو آپ ریسٹورانٹس میں بھی جاتے ہیں، اب چھریاں کانٹے وغیرہ ایک ہی استعمال ہو رہے ہیں، وہی وہ بیف پہ بھی لگا رہے ہیں، وہی وہ پوک پہ بھی لگا رہے ہیں، پگ جس کو آپ کہتے ہیں سور کے گوشت پہ، تو کوئی گنجائش نہیں ہے وہاں پہ کھانے کی یا اس کی، بھلے وہ بیف حلال ہے لیکن چھری کانٹے وہی استعمال ہو رہے ہیں، تو یہ غلط ہو جائے گا۔ اب آپ کو یہ پتہ ہے کہ ان کے ہاں اب وہ پکانے میں انہوں نے احتیاط برتی ہے، یعنی تو سوکھا سوکھا جو ہو وہ اگر لینا پڑ جائے، لیکن احتیاط آپ نے اس لیے کرنی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کے ہاں سور بھی کھایا جاتا ہے، خنزیر بھی کھایا جاتا ہے، تو پھر آپ نے نہیں کرنا۔ اور اگر لحاظ آ جائے کہ پھر ان سے حق بات نہ کی جائے تو پھر بالکل بھی کھانے کی گنجائش نہیں ہے، تحائف کی گنجائش نہیں ہے، لیکن آپ نے اپنا اچھا فیس دینا ہے ان کو اسلام کا، تو آپ نے شریعت کی پابندی کرتے ہوئے دینا ہے۔ شریعت یعنی آپ ان کو راضی کرتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کو ناراض نہ کر بیٹھے، وہ ذہن میں رہے۔ تو احتیاط، جبکہ آپ کو خود آپ کہہ رہے ہیں اتنی بات کے بعد، تو میں کیسے گنجائش نکال سکتا ہوں؟ آپ نے تو خود بتا دیا کہ پتہ ہے آپ کو کہ وہ یہ کرتے ہیں، تو پھر آپ بجائے اس کے کسی انہی کی قوم کے کسی فرد کو دے دیں اگر وہ کھاتا ہے، ورنہ یہ کہ آپ ضائع کرتے ہیں شبے کی وجہ سے، اور وہ شبہ آپ کا یقین کی حد تک ہے کہ کیونکہ ایسا کرتے ہیں تو پھر آپ نہیں کھائیں گے۔ سویڈن سے سعدیہ مغل صاحبہ کا سوال ہے کہ کیا عورت اپنے مخصوص ایام میں پوری آیت الکرسی پڑھ سکتی ہے زبانی؟ وہ چونکہ ایک آیت ہے، ایک آیت کے وظیفے کے طور پر پڑھنے میں کچھ لوگ گنجائش دیتے ہیں، لیکن توڑ توڑ کر پڑھے، اکٹھا پورا جس طرح لفظ نہیں، جس طرح سورہ فاتحہ ہے پھر حمدو للہ، اس طرح توڑ توڑ کر اگر پڑھتے ہیں بہتر ہے کہ نہ پڑھیں۔ لیکن اگر کوئی ایسی وظیفے کے طور پہ اس نے پڑھ لی ہے تو ایک آیت کے لیے کوئی وظیفہ، چھوٹی آیت لیکن یہ بڑی آیت ہے اور قرآن کریم ہے، تو ہمارے علماء فقہا یہی کہتے ہیں کہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ قرآن کریم کے علاوہ، نماز کے علاوہ آپ باقی ورد وظائف پڑھ سکتی ہیں۔ صاحبزادہ نعیم کیانی صاحب کا سوال ہے کہ نعت علی کے کیا فضائل ہیں اور کیا یہ سند سے ثابت ہے؟
شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے عالم ہوئے ہیں انڈیا میں، اور ان کی جو مرتبت ہے اس کا اعتراف کیا جاتا ہے، وہ بہت بڑے عالم، انہوں نے بھی اس کو لکھا ہے۔ نعت کے معنی پکارنا، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو پکارنا۔ تو علماء اہل سنت کے نزدیک یہ سمجھ کر کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شان عطا کی ہے، اور اللہ فرماتا ہے جو میرا پیارا ہو جاتا ہے اس کے کان میں بن جاتا ہوں، تو وہ سنتے ہیں، اور اللہ والے مدد کرتے ہیں۔ اس موضوع پر آپ نے کتابیں اور ہماری تقریریں سنی دیکھی ہوں گی۔ تو یہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو اللہ کا ولی مان کر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی مان کر، اور حضور نے چونکہ ان کو کہا کہ وہ ہر مومن کے ولی ہیں، ولی کہتے ہی مددگار کو ہیں، تو یہ یقین رکھتے ہوئے اگر ان کو پکارتے ہیں، صحیح طرح پڑھتے ہیں، تو کوئی حرج نہیں، بہت اچھی بات ہے۔ آپ کو طریقہ معلوم ہے تو ضرور ان کو پکاریں، مگر یہ عقیدہ رکھیں کہ ان کو جو بھی کمال دیا ہے وہ رب تعالیٰ نے دیا ہے۔ جو ان کے بارے میں کچھ لوگ غلط یا مبالغہ کرتے ہوئے جو خیال رکھتے ہیں وہ نہ رکھیے گا۔ وہ شہنشاہ ولایت ہیں، قاسم ولایت ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، داماد بھی ہیں، صحابی بھی ہیں، خلفائے راشدین میں ہیں، بڑی شان والے ہیں۔ لیکن یہ کہ جو غلو کرتے ہیں، یعنی ان کے بارے میں بڑا چڑھا کے ایگزیجریشن کی باتیں کرتے ہیں، وہ نہ کیجیے گا۔ باقی آپ نعت علی پڑھتے ہیں، وہ پڑھنا بھی جائز ہے، اور یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ وہ اللہ کی عطا سے سنتے ہیں، مدد کرتے ہیں، یہ درست ہے۔ محمد طلحہ صاحب کا سوال ہے کہ عورتوں کے کیا اپنے وہ بال بیچنا جائز ہیں جو کنگھی کرتے ہوئے اتر جاتے ہیں؟ بیچنے کا مطلب کوئی کاروبار ہے؟ کنگھی کرتے ہوئے اگر 4 بال نکلیں تو وہ 4 بال کہاں بیچتے ہیں؟ یہ تو کٹوا کے لوگ بیچتے ہیں، جڑوں سمیت بال ہوں تو ان پر عملیات ہو جاتے ہیں۔ آپ کے وہ بال ہیں، کاٹ کے دفن کرنے چاہیے، ان کا کاروبار نہیں کرنا چاہیے۔ آپ اپنے اعضاء کا کاروبار نہ کریں۔ ہاں، کسی کی جان بچانے کے لیے جس طرح کوئی لوگ خون دے دیتے ہیں یا اعضاء دیتے ہیں، گردے وغیرہ، اس پر اختلاف ہے، لیکن یہ کہ کچھ علماء اس کے حق میں، لیکن کسی کی جان بچانے کے لیے کاروبار، کوئی اس کی انسانی اعضاء کا یا انسانی چیزوں کا آپ مالک نہیں ہیں، آپ کاروبار نہیں کر سکتے کیونکہ آپ مالک نہیں ہیں۔ کسی کی جان بچانے کے لیے ویسے تحفہ دینا وہ اور بات ہے۔ نور خان صاحب کا سوال ہے ممبئی سے کہ تہجد کو 3، 5 یا 8 رکعت میں کیسے پڑھیں؟ 3 رکعت تو کبھی بھی نہیں ہے، 3 رکعت تو نہیں ہے، صرف مغرب کی 3 رکعت ہیں یا وتر کی 3 رکعت ہیں۔ نفل نماز میں 3 رکعتیں نہیں ہوتی ہیں۔ اگر آپ نے یہ سمجھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعتیں روز پڑھتے تھے تو وہ 8 رکعتیں تہجد کی اور 3 وتر، اس طرح 11 ہوتے تھے۔ باقی کم سے کم تہجد کی 2 رکعتیں ہیں، زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں ہیں۔ آپ 2 پڑھیں، 4، 6، 8، 10، 12 پوری پڑھیں، وہ آپ کے اوپر ہے، لیکن کم سے کم 2 رکعتیں۔ جاوید اختر صاحب کا سوال ہے کہ کالے جادو کی کیا حقیقت ہے؟ کیا یہ ایگزسٹ کرتا ہے؟ جادو کے رنگ کہاں سے بنا لیے گئے؟ یہ مشہور کر دیا لوگوں نے، کالا پیلا، یہ جو کہتے ہیں، کالے سے مراد جو کہتے ہیں کہ جی غلط کیا جائے، وہ کہا تو دوسرا اگر کوئی سفید جادو ہے تو کیا وہ جائز ہوگا؟ جادو جادو ہے، سحر جس کو کہتے ہیں، سحر کا لفظ آیا اس کے لیے، سحر اور میجک آپ کے یہاں انگلش میں شاید کہا جاتا ہے۔ تو جادو کسی صورت جائز نہیں، حرام ہے۔ وہ اگر کالا ہے، کسی کالے سے کروایا ہے یا کسی کافر سے کروایا ہے، جس سے بھی کروایا ہے، بالکل غلط۔ قرآن کریم میں اس کا پورا بیان ہے، کروانا حرام ہے، غلط ہے۔ عائشہ شاہ صاحبہ کا سوال ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کیسے حاصل ہو، اور یہ کہ اب ہم ان کے مرید کیسے بن سکتے ہیں؟
یہ جو تصوف میں طریقت کے سلسلے کہلاتے ہیں، سلسلہ ویسے زنجیر کو کہتے ہیں، تو آپ جب مل جاتے ہیں تو آپ بھی ایک کڑی اس کی بن جاتے ہیں۔ قادری سلسلہ جو ہے اس میں بیعت ہوں گے تو یہ حضور غوث پاک سے بیعت ہوتی ہے۔ ویسے کسی اور بھی سلسلے میں بیعت ہوں تب بھی غوث پاک کا فیضان ہر سلسلے میں ہے، سارے ان کو مانتے ہیں، وہ پیروں کے پیر ہیں۔ تو آپ قادری سلسلہ جو جس کی ان سے نسبت متواتر اور متصل ہو، ملی ہوئی ہو، بیچ میں کٹی ہوئی نہ ہو کہیں سے، جو ان کے صحیح ایسے سلسلے والے ہیں، ان سے آپ بیعت ہوگی تو یہ غوث پاک سے ہی بیعت ہوگی، کیونکہ وہ قادری سلسلہ خاص غوث پاک کا۔ ویسے چشتی، نقشبندی، سہروردی سب میں ان کا فیضان ہے، وہ سب کے پیر ہیں۔ وقاص احمد خان صاحب، آپ نے ایزی پیسہ کے کیش بیک کا پوچھا۔ گزشتہ نشست میں جو 19 نومبر کی نشست تھی اس میں علامہ صاحب نے اس کا جواب دیا تھا، یا تو 19 نومبر کی نشست یا پھر 12 نومبر والی، ان دونوں میں آپ دیکھ لیجئے گا، سوال موجود ہوگا، ویڈیوز موجود ہیں۔ اگلا سوال ممبئی انڈیا سے محمد شمشاد صاحب کا ہے کہ میرے بیٹے کا نام عبد الواسع ہے، کیا یہ نام درست ہے، رکھا جا سکتا ہے؟ الواسع اللہ کے ناموں میں اگر ہے تو بالکل رکھا جا سکتا ہے۔ اگر اسماء حسنہ میں عبد الواسع میرا خیال ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اقصا خان صاحبہ کا سوال ہے کہ کون سے درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے کہ جو کثرت سے پڑھیں ہم؟ درود کا لفظ چونکہ فارسی کا ہے، دال پر پیش درود نہیں ہے، درود، درود شریف، ہر وہ درود جس میں کوئی صیغہ غلط نہ ہو، کوئی لفظ غلط نہ ہو، سارے درست ہیں۔ افضل ہے درود ابراہیمی، اس کو جب نماز سے باہر پڑھیں تو اللہم صلی وسلم کہہ کے پڑھ لیں تاکہ درود و سلام دونوں کا حکم پورا ہو جائے۔ درود خضری، درود چشتیہ، درود غوثیہ، یہ سارے سلسلوں میں جتنے درود ہیں کوئی بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کسی سلسلے میں ہیں تو اس سلسلے میں جو تعلیم کیا گیا ہے، مختصر درود، درود خضری صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ وسلم، یہ درود خضری مختصر۔ درود ابراہیمی نماز میں چونکہ ہم سلام پہلے کر لیتے ہیں تو بعد میں درود ہے، نماز سے باہر اس کو پڑھیں تو اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت وسلمت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید، اس طرح پڑھ لیں تاکہ درود آیت جو ہے اس میں درود اور سلام دونوں کا حکم ہے تو وہ پورا ہو جائے۔ ہر وہ درود جس طرح صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی پورا، کیونکہ درود بھی ہے سلام بھی ہے۔ تو اب مختصر سے مختصر یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور زیادہ بہتر تو یہ درود سارے جتنے ہیں، اگر اس میں کوئی صیغہ غلط نہیں ہے تو وہ درود بالکل درست جو آپ کو آسان لگے۔ محمد سبحان صاحب کا سوال ہے کہ قرآن پاک کے علاوہ جو دیگر آسمانی کتابیں تھیں وہ کون سی زبان میں تھیں؟ میں اس پر دعویٰ نہیں کر سکتا، عبرانی اور سریانی زبان کے لفظ آتے ہیں، اور شروع میں یہ زبانیں کیونکہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل سے عربی زبان کا سلسلہ شروع ہوا، اس سے پہلے عبرانی جس کو آج کل ہیبرو کہتے ہیں لوگ، عبرانی اور سریانی زبان کا ذکر ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس نبی کو جس کی طرف بھیجتا ہے ان کی زبان سکھاتا ہے، ان کی زبان سکھا کر بھیجتا ہے، عبرانی اور سریانی، اور اس سے پہلے اگر کوئی اور زبان۔ اب میں نے آپ کو بتایا تھا تفسیر روح البیان میں کہ حضرت آدم علیہ السلام 7 لاکھ زبانیں جانتے تھے۔ کتنی قومیں ہوں گی، کتنی بولیاں، کتنی زبانیں تھیں، نہیں ہوں گی اب، اور ابھی بھی کتنی ہیں، تو دیکھا جا سکتا ہے۔ تو یہ جو ذکر اس طرح ہی ملتا ہے۔ حافظ ذوالقرنین قادری صاحب کا سوال ہے کہ ولایت کا آغاز کب ہوا؟ آپ لفظ ولی اگر قرآن میں پڑھیں تو ان اللہ ہوا مولاہ و جبریل و صالح المؤمنین، اللہ ولی ہے،
لفظ ولی کے معنی پیارے کے، دوست کے، مددگار کے۔ آپ جس ولایت کو پوچھ رہے ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص، ہم جس طرح کہتے ہیں، لیکن سارے نبیوں کی امتوں میں ولی ہوئے، تو یہ ولایت اللہ کی طرف سے۔ ہر نبی ولی بھی ہے، ہر نبی ولی بھی ہے، لیکن ہر ولی نبی نہیں ہے، یہ ذہن میں رہے۔ تو یہ ولایت اللہ کی طرف سے، یہ اللہ کی دوستی کو، اللہ کے قرب کو، اللہ کی عطا کی ہوئی شان کو، انعام کو کہتے ہیں۔ تو یہ شروع سے چلی آ رہی ہے۔ نظام الدین صاحب، آپ نے مولا علی پاک کرم اللہ وجہہ الکریم کو پکارنے کے حوالے سے پوچھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے علامہ صاحب نے ناد علی کے حوالے سے جو سوال ہوا تھا اس کے جواب میں اس پر تفصیل سے گفتگو کی ہے، آپ وہ ریوائنڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ آسیہ سعید صاحبہ کا سوال ہے کہ کیا آغا خانی مسلمان ہے؟ ہر وہ طبقہ جس کے عقیدے قرآن و سنت کے مطابق نہیں، اس کے بارے میں ہم یہی کہیں گے کہ وہ صحیح نہیں ہے۔ تحفۃ العلماء کتاب کا نام ہے، غالباً جناب اشرف علی تھانوی کی ایک کتاب، اس میں انہوں نے ان کے بارے میں لکھا ہے۔ اور چونکہ جو بیان کیے جاتے ہیں عقائد، ان میں واضح فرق ہے۔ ہر وہ طبقہ، ہر وہ گروہ، کسی کا نام لیں یا نہ لیں، جہاں بھی عقیدے غلط ہوں گے ہم اس کو درست نہیں کہہ سکتے۔ سعدیہ مغل صاحبہ، آپ نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے مرید ہونے کا طریقہ پوچھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے علامہ صاحب نے بتایا وہ طریقہ، آپ ریوائنڈ کر کے دیکھ سکتی ہیں۔ اس میں اضافہ کر دوں، اگر کوئی شخص بظاہر کسی قادری سلسلے میں بیعت نہیں ہوتا تو سیدنا غوث پاک نے یہ بھی فرمایا ہے کہ قیامت تک جو اپنے آپ کو خود، یعنی مجھ سے عقیدت رکھے گا، سچی عقیدت جس کو قلبی عقیدت کہتے ہیں، اور وہ دل سے ان کا احترام کرے گا تو اس کو اس کا فیضان ملے گا انشاءاللہ۔ ایمن صاحبہ کا سوال ہے کہ سجدہ سہو میں اگر غلطی ہو جائے تو کیا کریں؟ نہیں سمجھا کہ سجدہ سہو میں، ایک تو یہ کہ بھول گئے، سجدہ سہو کہتے ہی بھول کا وہ ہے، لیکن سجدہ سہو کرنا بھول گئے یا اس سجدے کو ادا کرنے میں غلطی ہوئی؟ سجدہ سہو میں جیسے غلطی ہوئی اس کے لیے سجدہ سہو کیا، اب سجدہ سہو کرتے وقت یا بعد میں اگر غلطی ہو جائے؟ کرتے وقت کیا غلطی ہوئی؟ اللہ اکبر نہیں کہہ کے گئے تو دوبارہ کر لیں گے۔ یعنی آپ نے 2 سجدے کیے اور آپ کو یاد آیا کہ آپ نے اللہ اکبر نہیں کہا تو آپ پھر سجدہ کر لیں گے۔ اور کوئی غلطی ہوئی ہے، اگر تسبیح نہیں پڑھی ہے تو آپ وہ اس کے لیے دوبارہ کر لیجئے، ورنہ وہ اس کے لیے تسبیح نہیں بھی پڑھی۔ اگر اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر تسبیح پڑھنی پڑے گی۔ جماعت کے ساتھ اگر بھول گئے تسبیح پڑھنا لیکن سجدہ کیا، حالانکہ جب بھی سجدہ کیا جائے تسبیح پڑھنی پڑتی ہے، تو غلطی بتائی جائے کہ کیا غلطی ہوئی، اس کے مطابق جواب۔ لیکن اگر ایک سجدہ زیادہ ہو جائے گا تو نماز میں کچھ فرق نہیں آئے گا۔ محمد عمران صاحب کا سوال ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت کے لوگ نماز جنازہ کے بعد اجتماعی دعا مانگتے ہیں، مگر کچھ لوگ اس پر اعتراض کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ یہ عمل تو نہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے اور نہ ہی صحابہ کرام کے عمل سے، رہنمائی فرما دیجیے۔ کوئی نہیں کرنا چاہتا اس کو ہم کوئی زبردستی نہیں کہتے، لیکن یہ کہنا کہ حدیث سے ثابت نہیں، حدیث تو موجود ہے، ان کی علم میں نہیں ہے، وہ اس حدیث سے واقف نہیں ہے، تو کہیں یہ کیسے کہہ دیا کہ حدیث سے ثابت نہیں ہے؟ اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا لہ دعا، حدیث شریف ہے کہ جب تم نماز پڑھ چکو تو خالص اس میت کے لیے دعا کرو، کیونکہ جو نماز جنازہ میں دعا ہے وہ سب کے لیے ہے، تو خالص اس فاخلصوا لہ، اس خالص میت کے لیے دعا کرو، یہ تو حدیث شریف ہے۔ اگر کوئی نہیں کرتا ہے نہ کرے، لیکن جو کر رہے ہیں آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے؟ اور میں پہلے بھی کئی مرتبہ بتا چکا ہوں کہ دعا کے کچھ تو اوقات خاص ہیں اور یہ موقوتہ عبادت نہیں ہے۔ مثلا اس وقت میں دعا کروں تو کہیں گے آپ نے نہ نماز پڑھی ہے نہ کچھ، اور دعا کیوں کر رہے ہیں؟ تو دعا کا کوئی وقت نہیں، کبھی بھی ہو سکتی ہے۔
ہاں جن موقعوں پہ منع ہے اس کے علاوہ یا جن موقع جو خاص ہیں ان کا بتایا گیا. تو دعا موقوتہ عبادت نہیں ہے، وقت کے ساتھ نہیں ہے. اور نماز جنازہ کے بعد اگر دعا کر رہے ہیں تو کیا دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ اس کو بخش دے، ہمارے گناہ معاف کر دے، اس کے لیے منزل آسان کر. اس میں کون سی برائی ہے، کیا خرابی ہے اس میں؟ لیکن کوئی نہیں کرنا چاہتا نہ کرے، مگر یہ نہ کہیں کہ یہ ثابت نہیں ہے. میں نے آپ کو ابھی حدیث شریف سنائی ہے، اس میں ثابت ہے. فرقان محمود صاحب کا سوال ہے کہ نگینہ پہننا کیسا ہے؟ نگینہ پہننے میں کوئی برائی نہیں، اللہ کی نعمت سمجھ کر پہنے، مگر یہ خیال رکھے کہ یہ نگینہ میری قسمت بدلے گا. یہ نہ خیال کرے کہ اللہ چاہے گا تو اس کا فائدہ مجھے ہوگا. لیکن وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیق پہنا ہے، تو نگینہ پہننا اللہ کی نعمت، یاقوت، مرجان، لؤلؤ، موتی کا ذکر قرآن میں ہے، تو وہ پہنتا ہے ضرور پہنے، مگر یہ نہ رہے کہ یہ نگینہ مجھے یوں کر دے گا وہاں کر دے گا، وہ خیال نہ کرے. اللہ چاہے گا تو اس کا فائدہ، ورنہ اللہ کی نعمت سمجھ کے پہنے، کوئی برائی نہیں. ان کا دوسرا سوال کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے کوئی کتاب تجویز فرما دیجیے. اردو، انگلش بہت سی کتابیں موجود ہیں. پرانی کتابوں میں مواہب لدنیہ بہترین کتاب ہے، امام قسطلانی کی. وفاء الوفا ہے علامہ سمودی کی، اور اس کے علاوہ ابن جوزی کی دیگر کتابیں بہت سے لوگوں نے، ضیاء النبی پیر کرم شاہ صاحب نے لکھی ہے، اور نور بخش توکلی صاحب کی بھی بڑی مشہور مختصر کتاب ہے سیرت کے حوالے سے. بہت کتابیں آپ کو، اگر مواہب لدنیہ مل جائے صحیح ترجمہ، بہترین کتاب ہے. ضیاء النبی آج کل آسان ہے، وہ پڑھ سکتے ہیں آپ. اور مختصر میرے والد صاحب کی بھی ہے، الذکر الحسین فی سیرت النبی الامین، وہ بھی ہے. تو مختصر بھی ہیں، طویل بھی ہیں، مگر سب سے پہلے مشورہ دوں گا مواہب لدنیہ کا، بڑی بہترین کتاب ہے. ترجمہ اس کا دیکھ لیجئے گا کسی صحیح نے کیا ہو، بہترین کتاب ہے. اس کے بعد پھر اور بہت سی کتابیں. آسیہ سعید صاحبہ کا سوال ہے، بھی کچھ دیر پہلے انہوں نے جو آغا خانیوں کے حوالے سے سوال کیا تھا، ان کا سوال کا دوسرا حصہ انہوں نے نیچے لکھا ہے کہ کیا ان سے نکاح جائز ہے؟ کوئی لڑکا یا لڑکی دونوں کے عقیدے میں اتنا فرق ہو جائے، یعنی عقیدوں میں اتنا فرق ہو کہ بات کفر و ایمان تک جاتی ہو، تو پھر نکاح کی کوئی گنجائش نہیں، نکاح قائم نہیں ہوگا. یہ ذہن میں رکھیں. یعنی عقیدے ان کے جو بیان کیے جاتے ہیں، جو بتائے جاتے ہیں، وہ ہماری بنیاد سے بہت زیادہ مختلف اور متضاد، ٹکرانے والے. تو جب ایسی صورت ہو تو ہم تو شک کی بنیاد پہ بھی نہیں کرتے، آپ تو یقین کی بنیاد کا پوچھ رہے ہیں. جہاں شک ہو وہاں پہ بھی نہیں کرنا چاہیے، یقین کا مسئلہ تو اور زیادہ آگے. اگلا سوال محمد ابراہیم صاحب کا ہے کہ اگر وضو کرنے کے بعد کوئی میٹھی چیز کھا لی اور اس کو کلی کیے بغیر ہی اگر نماز پڑھ لی تو کیا نماز ہو جائے گی یا کچھ کراہت آئے گی؟ کہتے ہیں گھی میں تلی ہوئی بھنی ہوئی چیز جو ہوتی ہے نا، اس کے بعد ضروری ہوتا ہے. جس طرح کھجور کھا لی ہے تو اس کی مٹھاس اگر رہ گئی ہے، منہ میں میٹھا کھایا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. تلی ہوئی چیز ہے، کوئی بھنی ہوئی چیز ہے، تو اس کے بعد کلی کرنا ضروری ہوتا ہے. اگر آپ نے اس کے بعد بھی پانی پی لیا اچھی طرح، گھونٹ بھر لیا، منہ صاف ہو گیا تو ٹھیک ہے. فرحت اسلم صاحبہ کا سوال ہے سکھر سے کہ نظر بد کی کیا حقیقت ہے، اور اگر یہ لگ جائے تو اس سے بچنے کے لیے کوئی دعا بتا دیجیے. سورہ نون القلم 29واں پارہ، اس کی آخری 2 آیتیں ہیں. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ. اور آخری دونوں قل، یہ بہترین علاج ہے. نظر لگتی اپنی بھی لگ جاتی، بہت زیادہ آئینہ نہیں دیکھنا چاہیے. اسی طرح بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں وہ کیا کہنا چاہیے، کنفیوز ہوتے ہیں، کانشیس ہوتے ہیں بہت، تو احتیاط کریں. باقی ہم اگر
لاہور پڑھتے رہتے ہیں، بازار میں گئے چوتھا کلمہ پڑھتے رہیں تو نظر نہیں لگتی، لیکن نظر لگ جاتی ہے تو اس کے لیے میں نے آپ کو یہ بتا دیا ہے۔ یہ آیہ شریفہ ہے میری کتاب اوراد مشائخ، جس میں دعائیں اور وظیفے ہیں، یہ چیز بھی لکھی ہوئی ہے اس میں، تو یہ پڑھ لیا کیجیے۔ میں ایک ناظرین سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ ہمارا مقصد دین کی بات کرنا ہے۔ ہم شریعت مطہرہ سنت نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں، حق بات کرنی ہے، مگر آپ کے ہاں شاید آپ کو معلوم نہیں، ابھی علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے بارے میں کتنے لوگوں کی آئی ڈی بلاک کی گئی، میرا فین پیج اور دوسرے کتنے لوگوں کو۔ آپ کے ایسے سوال ہوں گے نا جس میں آپ پرٹیکولر کسی خاص کا نام لے کے پوچھتے ہیں، میں تو شریعت کے مطابق جواب دوں گا، لیکن کہیں یہ نہ ہو کہ یہ سلسلہ بند ہو جائے۔ اس لیے آپ لوگ سوال کرتے ہوئے کسی کا نام، پرسن کا یا کسی گروپ کا، آپ عقیدے کی بات کیجئے کہ جن کے عقیدے ایسے ہیں ان کے بارے میں کیا حکم۔ اور میں بتاتا رہتا ہوں نماز پڑھنے کے بارے میں یا نکاح کے بارے میں، بد مذہب سے نکاح نہیں کرنا چاہیے، لیکن اب اوپنلی نام جب لیتے ہیں نا تو پھر ان کے ہاں سے شکایت جا سکتی ہے، کوئی بھی کر سکتا ہے۔ وہ معلوم ہوا کہ جی یہ پورا پیج ہی بلاک کر دیا یا کچھ ایسی چیز ہو گئی۔ تو اگر آپ اس مقصد کے تحت سوال نہیں کر رہے، میں آپ پہ شبہ نہیں کر رہا ہوں کہ آپ جان بوجھ کے ایسا سوال کر رہے، لیکن سوال کرتے ہوئے تھوڑی سی احتیاط، تاکہ بات ہم حق کی کریں گے، اس میں کوئی ہمیں جھجک نہیں ہے، لیکن کوئی ایسی بات نہ ہو کہ رکاوٹ بن جائے، دشواری ہو جائے۔ تو تھوڑا سا آپ لوگ طریقے سے کریں، وہی بات پوچھیں آپ، لیکن وہ طریقے سے کر لیں۔ ضروری نہیں ہے کہ کسی کا نام ہی لیا جائے، گروپ کا نام لیا جائے یا شخص کا نام لیا جائے، سوال کر لیں، عقیدے کے حوالے سے ہو، دین کے حوالے سے ہو، تاکہ فائدہ ہو۔ مہربانی۔ بریلی انڈیا سے محمد عارف قادری صاحب کا سوال ہے۔ ان کا پہلا سوال کہ کیا نماز جنازہ میں مقتدی بھی دعا اور درود شریف پڑھے گا یا نہیں؟ جی، نماز جنازہ میں مقتدی نے بھی پڑھنا ہے اگر اس کو یاد ہیں کہ پہلی تکبیر کے بعد ثنا، دوسری تکبیر کے بعد درود و سلام، تیسری تکبیر کے بعد دعا، چوتھی تکبیر کے بعد ہاتھ چھوڑ کے دائیں بائیں سلام، تو اس کو آتی ہے تو وہ ضرور پڑھے گا۔ قرآن کی تلاوت جب امام کرتا ہے تو مقتدی سنتا ہے۔ کیا کہہ رہا ہوں میں؟ ذہن میں دوبارہ ذرا اچھی طرح غور کر لیجئے۔ جب امام قرآن پڑھتا ہے تو ہم اس کے پیچھے قرآن نہیں پڑھیں گے، سنیں گے۔ وہ سورہ فاتحہ قرآن ہے، اس کے بعد وہ ہم سنیں گے۔ باقی جو دعائیں وظائف ہیں، مثلا امام بھی تسبیح پڑھتا ہے، ہم بھی تسبیح پڑھتے ہیں، وہ بھی اتحیات پڑھتا ہے، ہم بھی پڑھتے ہیں۔ تو نماز جنازہ میں چونکہ قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی ہے، لہٰذا آپ نے بھی پڑھنا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہے، نہیں یاد ہے تو خاموش ہو کھڑے رہیے، شامل ہو جائیے اور کوشش کیجئے کہ یاد ہو جائے۔ ان کا دوسرا سوال کہ آپ کی اور آپ کے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں ہندوستان میں کس جگہ سے مل سکیں گی؟ رہنمائی فرما دیجیے۔ وہاں جو سنی مکتبے ہیں، جو سنی کتابوں کی دکانیں، میری کئی کتابیں مقبوضہ کشمیر میں بھی ادارہ تحقیقات امام احمد رضا والوں نے چھاپی ہیں، والد صاحب کی بھی چھاپی ہیں۔ دہلی میں کیونکہ وہ اجازت تو لیتے نہیں، دوسرے ملک والے ہیں چھاپ لیتے ہیں، تو فرید بک ڈپو شاید ممبئی میں ہے، انہوں نے بھی چھاپی ہوئی ہیں۔ تو تمام کتابیں چھپی ہیں یا نہیں، لیکن سنی جو کتب خانے ہیں آپ ان سے رابطہ کریں گے تو وہاں مل جائیں گی۔ اور باقی انٹرنیٹ پہ جتنی کتابیں میرے نام کے پیج میں موجود ہیں، کوکب نورانی ukadvi.com یہ پیج ہے پورا، اس پہ کتابیں جتنی ہیں چڑھا دی گئی ہیں، جتنی ابھی نہیں چڑھی ہیں وہ آ جائیں گی، اردو انگلش کتابیں والد صاحب کی اور میری، آپ کو اس میں کچھ نہ کچھ تو ملیں گی، سب نہیں ہیں تو کچھ تو ملیں گی۔ اور باقی انڈیا میں بہت سے لوگوں نے چھاپی ہیں، تو ان سے وہاں کتب خانوں سے معلوم ہو جائے گا۔ محمد جنید صاحب کا سوال ہے کہ اگر میں نے جماعت کی آخری رکعت پائی اور اس میں امام صاحب سے غلطی ہو گئی تو
وہ سجدہ سہو اگر کریں تو کیا میں بھی سجدہ سہو کروں گا یا میں کھڑا ہو جاؤں گا کیونکہ مجھے تو صرف ایک رکعت ہی ملی ہے؟ جی نہیں، آپ نے اس وقت کھڑے ہونا ہے جب وہ دونوں سلام پھیر لیں. آپ نے ایک طرف سلام پھیرنا ہے نا، اس کے بعد آپ نے کھڑے ہو جانا، دوسرا سلام نہیں پھیرنا. کیوں کہ آپ کو پتہ ہے یا آپ نے سلام نہیں پھیرنا اور کھڑے ہونا جب وہ آخری سلام. اگر وہ ایک سلام پھیرنے کے بعد چلے گئے ہیں اس میں سجدہ صاحب میں، آپ نے بھی کرنا ہے. سہیب الرحمن صاحب کا سوال ہے کہ شریعت مطہرہ میں کتا پالنے کے حوالے سے کیا حکم ہے؟ اگر ہم پالیں تو کہاں اور کیسے رکھیں اسے؟ حفاظت کے لیے یا شکار کے لیے 2 صورتیں ہوتی ہیں کتے کے لیے، لیکن گھر کی جو 4 دیواری باؤنڈری میں ہو، کمروں میں نہ آئے. جس طرح لوگ وہ گودوں میں اٹھاتے ہیں یا کمروں میں ان کے ہوتے ہیں، بیڈ پہ آ جاتے ہیں، وہ صورت نہیں ہو. کسی بھی جانور کے لیے نہیں کرنی چاہیے. بہت سے لوگوں نے بلیاں پانی ہوئی، ان کو پھر الرجی ہوتی ہے، مسائل ہوتے ہیں بچوں میں خاص طور پر، تو وہ بالکل نہیں کرنے چاہیے. ہاں، گھر کے اندر 4 دیواری میں حفاظت کے لیے رکھا ہے تو اس حد تک کہ اس کو آپ کے اندر وہ نہ آئے اور آپ اپنے گودوں میں نہ بٹھائیں. وہ جس طرح گودوں میں اٹھا لیتے ہیں وہ چیز نہ کریں. انسانوں سے محبت کرتے نہیں ہیں، جانوروں کے لیے آپ کے یہاں پہ بہت وقت ہے. آپ کے پاس ہو سکتا ہے کتنے رشتے ناتے ہوں گے آپ کے ایسے جن پر آپ وہ نہیں کرتے ہوں گے. تو کوشش کیجئے کہ صرف شکار کے لیے ہوتا ہے یا پھر گھر کی حفاظت کے لیے آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن اس کی بھی حدود ہیں، اس کا خیال رکھیے گا. مریم اختر صاحبہ، آپ نے باڈی آرگنز ڈونیٹ کرنے کے حوالے سے پوچھا. ابھی کچھ سوالات پہلے علامہ صاحب نے اس کا جواب دیا، آپ ریوائنڈ کر کے دیکھ سکتی ہیں. مختصر جواب یہی ہے کہ کسی کی جان بچانے کے لیے، لیکن جو پہلے سے کر دیتے ہیں وہ نہیں. اکثر علماء اس کے حق میں نہیں ہیں، کچھ اس کے حق میں ہیں، وہ کہتے ہیں. لیکن اکثر علماء کے پہلے سے لکھ جانا کہ میری آنکھیں نکال لی جائیں، یہ نکال لیا جائے، یہ اکثر، کیونکہ مسئلہ کرنا منع ہے. مسئلہ کرنے کا مطلب اعضاء کاٹنا، نکالنا. لیکن زندگی میں کسی کی جان بچانے کے لیے جیسے خون دیا جاتا ہے یا کوئی گردہ دے دیتا ہے یا کوئی چیز، تو وہ صرف دوسرے کی جان بچانے کے لیے کہ اس کے سوا بچ نہیں سکتی، اس صورت میں ڈونیٹ کرنا ہے، کاروبار نہیں کرنا. ذیشان نصیر صاحب کا سوال ہے کہ ماں باپ اگر جھوٹ بولنے کے عادی ہوں تو اولاد کو کیا طریقہ کار اپنانا چاہیے؟ بڑے پیار سے، وہ اگر کوئی غلط بات کر رہے ہیں اور آپ کو معلوم ہے تو یہ نہ کہیں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. آپ طریقے سے ادب سے بات کریں، ان کی اصلاح کی کوشش کریں، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ ان کو بتائیں کہ جی جھوٹ جو ہوتا ہے اس بہت ہی غلط بات، اور حضور نے فرمایا مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. تو جو جھوٹ بولتا ہے وہ اپنے مومن ہونے کی نفی کرتا ہے. بچنا چاہیے. پیار سے ان سے کہیں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں بات ایسے نہیں ہے، یوں ہے. ہم لوگ ڈائریکٹ کہہ دیں نا آپ جھوٹ بول رہے ہیں، تو وہ بجائے اصلاح کے پھر وہ آگے جنگ شروع ہو جاتی ہے. راجستھان انڈیا سے محمد آصف نوری صاحب کا سوال ہے کہ فرض نماز کی تیسری رکعت میں اگر سورہ فاتحہ کے بعد بھول کی وجہ سے کوئی سورت ملا کر پڑھ لی جائے تو کیا نماز میں کوئی کراہت آئے گی یا نہیں؟ اب فوراً جس وقت یاد آئے گا چھوڑ دیں گے، لیکن سجدہ صاف کریں گے. اور اگر پوری صورت پڑھ گئے ہیں بالفرض تو بھی سجدہ صاف کریں گے. محمد عدنان صاحب کا سوال ہے، ان کے 2 سوالات. پہلا یہ کہ روزمرہ کے استعمال کی اشیاء پر اکثر کمپنی والے انعامات کی اسکیم چلاتے ہیں. پروڈکٹ کے ساتھ اسکریچ کارڈ ملتا ہے جس کو اسکریچ کرنے پر انعام ملتا ہے، تو کیا ایسی اسکیم اور ایسا انعام لینا جائز ہے؟ اگر وہ ڈرا کی صورت نہیں ہے کہ جی پہلے کوئی اس کے لیے کہ وہ سنبھال کے رکھیں، ڈرا کیا جائے گا، اس پہ وہ کوئی لالچ دیتے ہیں، وہ طریقے غلط ہیں. وہ ساری اسکیمیں جوئے میں آ جاتی ہیں. ویسے انعام دے رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس کے ساتھ کوئی شرط نہ ہو. ان کا دوسرا سوال کہ گھر میں اگر پالتو جانور ہوں، بلی وغیرہ، اور ان کو اگر نظر لگ جائے یا بیمار ہو جائیں تو کیا پڑھ کر دم کرنا چاہیے؟ جی، آپ آیت الکرسی جس طرح ہے لاحول پڑھ کے وہ اب دم بھی کر سکتے ہیں. لیکن یہ کہ اگر کوئی علاج ان کا ہے جس طرح ویٹرنری کہتے ہیں
ڈاکٹرز جو ہوتے ہیں جانوروں کے، ویٹرنری کہتے ہیں نا، ان کو ڈاکٹرز کو پوچھ لیا جائے، وہ بتا دیں گے کوئی ان کو دوا دینی ہے، ہو سکتا ہے آپ نظر سمجھ رہے ہیں، نظر کے علاوہ ہو سکتا ہے کوئی تکلیف ہو، تو آپ اس طرح کریں، لیکن یہ کہ کوئی غلط طریقہ اختیار نہ کیجیے گا۔ مسقط عمان سے ظفر اقبال صاحب کا سوال ہے کہ نماز کی طرف خود کو کیسے رغبت دلائی جائے، کوئی طریقہ بتا دیجیے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں نا جو نماز کے پابند ہوں، تاکہ وہ نماز کے لیے اٹھیں، آپ بھی ساتھ اٹھیں، اذان کی آواز آتی ہو آپ کو، آپ خود اس کے لیے سوچنا شروع کر دیں۔ جب آپ سوچنا شروع کر دیں گے تو آپ کو خیال رہے گا۔ لیکن یہ ہے کہ آپ صرف شرما شرمی میں اگر کہیں نہیں پرواہ کر رہے، یا ہو سکتا ہے جان بوجھ کے اگنور کر رہے ہیں، وہ اور بات ہے، اس کا آپ کو علاج کرنا چاہیے۔ ایسی صحبت میں رہیں یا اپنے آپ کو سوچیں کہ جی نماز کا وقت ہو رہا ہے، تو آپ اس وقت فوراً اٹھیں، وضو کریں، تو آپ کو عادت بنتی چلی جائے گی۔ شیخ عظیم صاحب کا سوال ہے کہ میت کو دفنانے کے بعد جو ہاتھ سے مٹی ڈالی جاتی ہے اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ شرعی حیثیت نہیں ہے اس کو، یہ آپ سمجھیں کہ یہ شرع کا وہ حکم نہیں ہے کہ جس پر آپ کہیں کہ آپ کا فرض واجب ہے۔ یہ ایک ہم لوگ مٹی ڈال کے اس وقت ہمارے لیے ایک میسج ہوتا ہے کہ ہم اسی مٹی سے بنے، اسی مٹی میں جانا، آج میں اس پہ مٹی ڈال رہا ہوں، کل کوئی مجھ پہ ڈالے گا، تو یہ ایک میسج ہوتا ہے اپنی زندگی سے آپ کا، وہ جو کہتے ہیں نا پیار اور زندگی سے رغبت کم کرنے کی کوشش۔ قبروں کو دیکھیں کہ ایک دن میں بھی یہاں لیٹا ہوں گا، تو یہ اپنے بھائی پر یا کسی بھی مسلمان کی آپ مٹی ڈالتے ہیں، تو یہی کہ میں وہ جو ہے نا فیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، یہ پڑھا بھی تو جاتا ہے نا ڈالتے ہوئے، تو یہ یاد بھی رکھنا ہے کہ یہیں سے میں نکلا ہوں، میں نے اسی میں جانا ہے، اسی مٹی سے بنا ہوں، تو یہ قسم کا میسج ہے۔ اور ساتھ میں یہ طریقہ چلا آ رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے، تو یہ میسج ہے اس میں بہت، اور کوئی اگر جاتا ہے تو ڈالتا ہے، تو وہ ایک مسلمان کے ہاتھ سے اس طرح وہ پڑھ کے ڈال رہا ہے، اس کا اپنا بھی پیغام اور دوسرے سے ہمدردی بھی ہو گئی اس کے ساتھ۔ لاہور سے عدنان مغل صاحب کا سوال ہے کہ قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے کون سی دعا کثرت سے پڑھنی چاہیے، اپنے لیے بھی اور اپنے مرحومین اعزہ کے لیے؟ توبہ سب سے پہلے، قرآن کریم کی تلاوت، خاص طور پر سورہ ملک روزانہ پڑھا کریں، اس کے لیے خاص طور پر بیان ہے کہ یہ قبر کے عذاب سے بچاتی ہے۔ توبہ کرنی ہے پہلے، ہم نے غلطیاں دور کرنی ہے، صرف وظیفہ پڑھتے رہیں اور غلطی وہی رہے، وہی بات ہے نا کہ کتا کنویں کے اندر ہے، پانی نکال رہے ہیں، صرف کتے کو نہیں نکال رہے ہیں، تو جو غلطیاں ہیں وہ دور کرنی ہے۔ ہم لوگ وظیفے پڑھنا چاہتے ہیں لیکن اپنے عیب کو دور نہیں کرنا چاہتے، تو وہ عیب بھی دور کرنا ہے، یعنی جو ہمارے اندر کوئی خامی ہے، نافرمانی ہے، اس کو دور کریں، توبہ کریں اور سورہ ملک قرآن کی تلاوت کریں اور اللہ تعالیٰ سے خیر چاہیں۔ سیالکوٹ سے چودھری مستنصر صاحب کا سوال ہے کہ یہ آج کل جو نیا کلام چل رہا ہے، اونچی ذات علی دی ہے، کیا یہ پڑھنا جائز ہے؟ مجھے نہیں سننے کو ملا اس کے پورے، صرف یہ کہ شان اونچی ہے، اللہ نے ان کو دی ہے، لیکن یہ کہ اس میں کوئی ایسے کلمات ہوں، خاص طور پر چونکہ یہ سوال آ گیا، وہ بہت پہلے ایک جھگڑا ہوا تھا سحرے کے بارے میں، کہ حضرت علی کو خدا کے گھر کا جو ہے دولہا ہے اور نبی کے گھر کی بیٹی حضرت سیدہ کائنات کے لیے، اور یہ ہر جگہ پڑھا جانے لگا ہے، قوال خاص طور پہ پڑھتے ہیں، توبہ کریں، سننے والے ہرگز اس کی فرمائش نہ کریں، اور کوئی پڑھ رہا ہے تو روک دیں اس کو۔ اسی طرح ہر وہ کلام جس میں یعنی ایسے لفظ ہوں جو بے ادبی کے ہیں، گستاخی کے ہیں، کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ میں وہ ایک نعت شریف پڑھی جاتی ہے بہت عرصے سے، اس کے بارے میں جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، یہ اللہ ہی اللہ ہمارے محاورے میں، عرف میں کیا کہا جاتا ہے؟ اجی وہ فلاں، بس اللہ ہی اللہ، کیا مطلب کہ وہاں بات ختم ہو گئی ہے اس کی خرابیوں کی، تو ہم اس کو نیگیٹو کہتے ہیں۔ تو دیکھا جائے تو جہاں بھی کوئی ایسا عرف، کیونکہ اس کا ادب کا بے ادبی کا معیار تو عرف پر ہی ہوگا نا،
کیسے کہنا ہے، کیا کرنا ہے، کیسے ملنا ہے، ہمارے یہاں اٹھنے بیٹھنے میں ادب بے ادبی عرف کے حوالے سے کہ جو رائج ہے، جو پہچانی جاتی ہے. تو جو ایسا کلام ہو جس میں بے ادبی گستاخی ہے، نہ سننا ہے نہ سنانے دینا ہے. اور فرمائش کرنا تو اور زیادہ مسئلہ ہو جائے گا. تو چیک کرا لیا جائے کسی عالم سے. یہ جو بتائی گئی ہے صرف اتنے مصرے تک تو مجھے نہیں معلوم کہ حضرت علی کے لیے کہنا کہ اللہ نے ان کو اونچی شان دی ہے اس حد تک، لیکن اس سے آگے کیا ہے مجھے نہیں معلوم. لیکن وہ سحرے کے لیے خاص طور پر میں نے کہا اسی طرح اور کوئی بھی ایسا کلام ہو جس میں کوئی بے ادبی ہو، گستاخی ہو یا وہ نامناسب ہو، نہیں پڑھنا چاہیے. خاص طور پر آپ کو یاد ہوگا درود اہل بیت کے حوالے سے بھی میرا کلپ موجود ہے، کیونکہ وہ درود اہل بیت جس کسی نے لکھا ہے اس نے بڑا عجیب کیا ہے اس کے ساتھ. تو وہ بھی میرے نعت خوان حضرات جو سن رہے ہیں یا عوام نہ سنیں گے نہ پڑھیں گے. ہاں، اہل بیت کی شان ہم و آلہ و اصحابہ دونوں پڑھتے ہیں. تو جب و آلہ کہتے ہیں اس میں ساری اولاد، سارے اہل بیت آ جاتے ہیں. لیکن وہ جو درود اہل بیت خاص طور پر کیا گیا ہے اس کے لیے میرا کلپ موجود ہے، وہ سن لیجئے گا. انم حسان صاحبہ کا سوال ہے کہ عورتوں کو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری کے وقت کس طرح سلام پڑھنا چاہیے، آواز کے ساتھ یا دل میں؟ وہاں کسی کو بھی اونچی آواز سے پڑھنا نہیں چاہیے، بہت ہلکی آواز سے، بہت ادب کے ساتھ ہلکی آواز سے، جس طرح بالکل سراپا ادب بن کر. کیونکہ وَيَقِفُ كَمَا يَقِفُ فِي الصَّلَاةِ، یہ ہمارے ہاں فقہاء حنفیہ نے بتایا کہ وہاں اس طرح کھڑا ہو جیسے نماز میں کھڑا ہوتا ہے، یعنی بہت ادب کے ساتھ. یہ نہیں ہے کہ نماز کی نیت ہے، طریقہ بتایا کہ جس طرح نماز میں ادب سے کھڑے ہوتے اس طرح ادب سے کھڑے ہونا ہے. اور ہلکی آواز، جتنی مطلب آپ کے کانوں تک ہلکی آ رہی ہے، دوسرے ساتھ کھڑے ہوئے والے کو بھی مسئلہ نہ ہو اور آپ کو حضوری ہو. اگر آپ کتاب دیکھ کے بھی پڑھ رہے ہیں تو کتاب دیکھنے والوں کو میں کہوں گا کہ وہ بیٹھ کے کسی جگہ یا کھڑے ہو کے ادب سے پڑھ لیں، لیکن اس وقت حضوری کے ساتھ کہ میں سلام کر رہا ہوں اور ارادے کے ساتھ وہ سن رہے ہیں. تو اونچی آواز تو وہاں کسی کو بھی نہیں کرنی چاہیے. وہ بارگاہ ایسی ہے کیونکہ حکم ہے بات کرتے ہوئے اپنی آواز ان کی آواز سے اونچی نہیں کرنی. تو وہ جگہ ایسی نہیں ہے جہاں ہم اونچی آواز سے کریں، بہت ہلکی آواز سے. ان کا دوسرا سوال کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری کے وقت عورتوں کی جگہ پر پردہ لگا ہوا ہوتا ہے، تو روضہ مبارکہ کی درست سمت کا اندازہ نہیں ہوتا، تو پھر کسی بھی رخ کی طرف کر کے سلام بھیجیں تو کیا یہ صحیح ہوگا؟ جہاں تک بات آپ نے کی پردہ لگا ہوا ہے، تو پردہ جو لگا ہوا ہے تو صفیں نہیں بنی ہوئی، قبلے کی سمت نہیں معلوم. آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ سمت نہیں معلوم؟ سب کو پتہ ہے کہ روضہ کس طرف ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک بھی قبلے کی طرف ہے نا. تو اگر دائیں طرف پردہ لگا ہے تو بائیں طرف جالیاں صاف نظر آ رہی ہوتی ہیں، اس سے پیچھے ہے تو آپ نے اگر قبلے کی طرف بھی منہ کر کے سلام پڑھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ پورے مدینے میں جس طرف بھی منہ کریں گے یا ہم پاکستان میں جس طرف بھی منہ کر کے پڑھیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے سنتے ہیں. اور وہ اس میں وہ نہیں ہے. لیکن آپ نے جو کہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ نے دھیان نہیں دیا. سمت معلوم بھی ہو جاتی ہے، اگر ان کی طرف رخ ہے ٹھیک ہے، اور نہیں بھی ہے جس طرف بھی ہے وہ سن رہے ہیں، بس ادب رہے وہاں پہ. ممبئی انڈیا سے آصف شیخ صاحب کا سوال ہے کہ مچھر کو الیکٹرک ریکٹ سے مارنے کا کیا حکم ہے؟ جی، ہر تکلیف دینے والے جانور کو مارا جا سکتا ہے، مچھر مارنا منع نہیں ہے. اب یہ ہے کہ جی وہ طریقہ، حالانکہ جلانے کی سزا نہیں دینی چاہیے کسی کو بھی، جس کو کہتے ہیں نا جلانا. لیکن یہ کہ مشین لگائی ہوئی ہے اس میں وہ آ کے کر جاتا ہے، کوئی حرج نہیں اس میں. لیکن خاص طور پر جس کو آگ کہتے ہیں نا، آگ سے جلانا، وہ منع ہے. اسلام آباد سے عدیل احمد خان صاحب کا سوال ہے کہ عالم کسے کہتے ہیں؟ کیا حافظ قرآن عالم ہوتے ہیں یا عالم صرف درس نظامی کر کے ہی بنا جا سکتا ہے؟ عالم کے معنی ہیں جاننے والا. ٹھیک ہے، علم کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی معرفت ہو، اتنی باتیں معلوم ہوں کہ میں کون سا کام کروں گا تو دین سے نکل جاؤں گا، حرام حلال.
لازمی بات ہے یہ جزئی جس کو معلوم ہوگی وہ صرف اتنی باتوں کا جاننے والا. اب یہ چیزیں حلال کیسے حرام کیسے، تو وہ پورا جو کورس کرتا ہے درس نظامی کا وہ ایک باقاعدہ جان لیتا ہے مسئلے. قرآن سے مسئلہ نکالنا ہے. تو اب مجھے بتائیں کسی کو عربی آتی نہیں، صیغے معلوم نہیں ہے، تفسیر اس کو معلوم نہیں ہے، کیونکہ صرف لفظی ترجمے سے وہ کچھ بھی کدھر بھی جا سکتا ہے. تو صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سیکھ رہے ہیں. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں میں نے 12 برس میں حضور سے سورہ بقرہ سیکھی. تو حضرت عمر جیسے شخص. تو ہمیں بہت احتیاط کرنی ہے. عالم سے مراد وہ سچا شخص، وہ ایمان والا شخص جس نے باقاعدہ علم حاصل کیا، اور علم بھی وہ نفع والا. یہ نہیں ہے کہ قرآن پڑھ کر توہین کر رہا ہے، بے ادبی کر رہا ہے. وہ علامہ اقبال نے بھی کہا نا، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. تو وہ ترجمہ بدل دیا، تفسیر بدل دی، یا کھلاڑی اٹھا یا کرکٹر اٹھا یا کوئی اور اٹھا، اس طرح کا سنگر اٹھا اور تفسیر شروع کر دی. تو ان کو معلوم نہیں ہے، عربی جانتے نہیں ہیں. حضرت مولا کائنات سیدنا علی کا فرمان کہ 21 علوم آتے ہوں تو قرآن کے ترجمے کی بات کرے، تفسیر کی بات کرے. یہاں پر جو اٹھتا ہے، تو اسی لیے فتنے زیادہ ہیں کہ وہ لوگ جو فی الواقع علماء نہیں ہیں، بنام علماء ان کا تعارف ہو گیا، علماء کے نام سے ان کو پہچانا جاتا ہے، وہ خود صحیح معلومات نہیں رکھتے. تو پھر اسی طرح باتیں جو ہے نا اس میں فتنے میں لوگ پڑھتے ہیں، گمراہی ہوتی ہے، خود گمراہ ہوتے ہیں، دوسروں کو کرتے ہیں. تو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. عالم وہی کہلائے گا جس نے باقاعدہ سمجھ کے پڑھا ہے اور اس قابل ہو گیا ہے، اس کی قابلیت اتنی ہو گئی ہے کہ وہ سمجھ سکے، بیان کر سکے، صحیح مفہوم صحیح بات، اس کو عالم کہیں گے. ویسے تو اتنی سی بات کا جاننے والا، جی میں جانتا ہوں، تو کہیں گے جاننے والے کو عالم کہتے ہیں. تو وہ اتنی بات کا عالم. لیکن دین کا عالم جسے کہیں گے وہ جس کو پوری طرح اس کی صلاحیت حاصل ہو اور اس نے پورا پڑھا ہو. عمر جنید صاحب کا سوال ہے کہ دوسروں کو غلط کام سے کیسے روکا جائے، کیا طریقہ اپنایا جائے؟ اب اس میں غلط کام میں انہوں نے کوئی چیز خاص بیان نہیں کی ہے. ظاہر میں یہ ہے کہ مثلا کوئی شخص نافرمانی کر رہا ہے، اب وہ کون ہے، دوست ہے، عام شخص ہے، پیار سے اس کو بتایا جائے کہ آپ کو پتہ ہے یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ درست نہیں ہے. اگر وہ کہے یہ کر رہا ہوں تو میں کیا ہے، تو اس کو بتایا جائے کہ میں تمہاری بھلائی چاہتا ہوں، اس میں نافرمانی بھی ہے اللہ کی، اس کے رسول کی، اور تمہاری صحت کے لیے، تمہاری زندگی کے لیے، آخرت کے لیے نقصان دہ. تو وہ بالموعظۃ الحسنہ یعنی اچھائی کے طور پر اس کو سمجھایا جائے گا. اور جہاں کہیں ضرورت ہوگی سختی کی تو وہاں پر ہمارے جو ذمہ دار ہیں ان کو سختی کرنی چاہیے، مگر حکومت کی طرف سے نہیں ہوتی ہے، دوسری طرف سے نہیں ہوتی ہے. مثلا اب لوگ شکایتیں کرتے ہیں جی فلاں شخص جو ہے وہ گمراہی پھیلا رہا ہے تو آپ کچھ کیجئے. تو حکومت کو چاہیے نا، قانون کائے کے لیے بنائے ہوئے ہیں، اپنی رٹ بحال کرنی ہے، جی کرنا ہے. دوسروں کو کہہ رہے ہیں کہ جی کورونا جناب طلباء کو منع کر دیا، چلو چھوٹے بچے ہیں ان کے لیے خطرہ ہے، آپ نے بڑے بچے جو پوری احتیاط کر سکتے ہیں سمجھدار، ان کے لیے بھی بند کر دیا، اور خود جناب آپ گاڑیوں پہ کھڑے ہوئے ہیں، ہجوم میں ہیں. تو آپ کا عمل جو ہے نا وہ بتا رہا ہے. تو اپنی رٹ چاہتے ہیں اور خود عمل نہیں کرتے، تو مجھے بتائیں پھر کیسے مسئلے حل ہوں گے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ خود بھی، یعنی یہ ہے کہ میں خود سگریٹ پی رہا ہوں اور دوسروں کو کہوں سگریٹ نہ پیو، میں خود غلط کام کر رہا ہوں، حقہ پی رہا ہوں، دوسرے کو کہوں نہ پیو، کیسی بات ہوگی؟ تو اپنے آپ کو نمونہ بنائیں اس کا، اور خود تو یہ کوشش کرنی چاہیے. باقی پیار سے سمجھائیں، تو پیار کی زبان ہر کوئی سمجھتا ہے. بے شک. اگلا سوال محمد مسعود انصاری صاحب کا ہے کہ تصوف کے مضمون کی ہمارے تعلیمی نصاب کو کتنی ضرورت ہے، اور پھیلتی ہوئی گمراہی و بد مذہبی کس حد تک روکی جا سکتی ہے اس مضمون کے ذریعے؟ جن صاحب نے یہ پوچھا ہے، اگر وہ دوسروں کے لیے پوچھ رہے ہیں تو اپنے لیے پوچھ رہے ہیں تو پھر دو باتیں ہو گئیں. ہوتا یہ ہے کہ ماں باپ جو پہلی درس گاہ ہوتے ہیں بچے کے لیے، کیا وہ خود آگاہ ہیں، جانتے ہیں کہ تربیت کیسے کرنی ہے، کیسے سکھانا ہے بچوں کو؟ 2-2.5 سال کا ہوتا ہے، نرسری میں ڈال دیتے ہیں.
آیا میڈ وغیرہ کے حوالے کر دیتے ہیں، خود ٹائم نہیں دیتے بچوں کو، اپنے عقیدے اپنی دینی باتیں وہ ٹرانسفر نہیں کرتے۔ اب ماں کو کتنا پاک ہونا چاہیے؟ وہ مائیں بھی ہیں جو بچوں کو بغیر وضو کے دودھ نہیں پلاتی، وہ مائیں بھی ہیں جو بچوں کے لیے کہہ دیتی ہیں جھوٹ بولا تو زبان پہ مرچیں رکھ دوں گی، ہے نا؟ تو ہر طرح یہ تربیت ابتدا آپ نے کی نہیں۔ تصوف تو وہ مرحلہ ہے جب پہلے آپ نے بنیادی طور پر دین سکھا لیا، اب ان سے کہنا ہے کہ اس عمل میں بہتری، مثلا ایک نماز عام ہے، ایک بہت اہتمام سے پڑھ رہا ہوں میں، تو تصوف والا تو اللہ کے لیے خالص ہو جاتا ہے، پھر اس کا عمل دکھاوے کے لیے نہیں ہوتا۔ تو یہ چیزیں بنیادی تربیت سے، تعلیم سے چلتی ہیں، جو آج ہمارے گھروں میں الا ماشاء اللہ یہ جملہ کہہ دیا نا، اب اس کا مطلب سب ایک جیسے نہیں، اکثر گھروں میں نہیں ہے۔ آپ تصوف کی بات کر رہے ہیں، ہمارے ہاں نصاب سے جناب خاتم النبیین کا لفظ نکالا جا رہا ہے، ہمارے ہاں جناب نصاب سے جہاد کے ایک جنرل صاحب نے پورے جہاد کے آیتیں ہی نکال دی۔ تو یہ کیا ہے؟ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے نا۔ اب وہ یہاں پر جلوس بھی نکل رہے ہیں، میرا جسم میری مرضی۔ کیا یہ باتیں اسلامی جمہوریہ میں ہونی چاہیے؟ تربیت غلط ہوئی ہے نا، کہیں کوئی غلطی۔ اب ختم نبوت کے اوپر حملے خود حکمران کریں، اس کے عقیدے پر۔ ابھی آپ نے سنا ہوگا ظفر اللہ جمالی صاحب نے خود کہا کہ میں نے اسی لیے چھوڑ دیا کہ ختم نبوت کے خلاف کام ہو رہا ہے۔ تو وہ ایک اندر کا آدمی جو وزیر اعظم رہا ہے وہ جواب دے رہا ہے۔ تو اب ایسے حملے ہوں تو بتائیں کیا کریں؟ تو یہ ماں باپ کو کہنا چاہیے، پھر یہ کہ آپ نے ان کو تعلیم کیا دی ہے، ان کو اخلاق کیا سکھائے، تو اس پہ جا کے پھر۔ لیکن یہ کہ تصوف میں دوسرا جو مرحلہ ہے نا، ہمارے ہاں ایک ہوتی تھی درس گاہ، ایک ہوتی تھی خانقاہ، ایک جگہ تھیوری پڑھائی جاتی تھی، دوسری جگہ پریکٹیکل کرایا جاتا تھا۔ خانقاہیں بھی الا ماشاء اللہ ویران ہیں، اور درس گاہوں کا حال بھی۔ تو وہ بچے بھیجے جاتے ہیں جو جناب جن کو کہیں مل نہیں رہا، گنجائش نہیں ہے۔ بڑے گھرانوں کے بچے کب سیکھنے آتے ہیں؟ درس نظامی پڑھنے کب آتے ہیں؟ اور کہتے ہیں مولوی جاہل ہوتے ہیں، تو تم اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہہ رہے ہو تو آؤ نا دین سیکھو، کیوں نہیں سیکھتے ہو؟ اچھا ذہن لاؤ تاکہ آگے کام آئے، رازی اور غزالی جیسے لوگ سامنے آئیں، لیکن صرف اعتراض کرنا ہے۔ تو تصوف تو بہت اچھی بات ہے، تربیت ہے ایک روحانی، لیکن اس سے پہلے بنیاد تو اس کی قائم ہو۔ ہمارے ہاں جو اسکولوں میں سلیبس ہے، ہم نے جس زمانے کا اسکول پڑھا ہوا اس میں پھر اخلاقیات تھی، سکھایا جاتا تھا بڑی بہن کا پیار کیسا ہے، ماں باپ سے کیسے لینا ہے، یہ جناب یہاں تک کہ جی وہ چھوٹی چھوٹی مثالیں دے کر سمجھایا جاتا تھا، صحت کا خیال۔ اب کہاں ہیں وہ چیزیں؟ آپ کو صرف دنیا کمانے کے لیے سلیبس دے دیا، وہ بھی غیروں کا ہے، اپنا تو وہ بھی نہیں رہا، تو ہماری شناخت کیا ہوگی؟ کس کس بات کو روئیں؟ تو تصوف بہت اچھی بات ہے، لیکن ماں باپ خود صوفی ہو جائیں تو کتنا اچھا ہوگا۔ اس گھر میں جتنے بچے ہوں گے نیک بنیں گے آگے۔ ہم اب مارننگ شو میں ہمیں کیا دیا جاتا ہے؟ کون سی تربیت ہے؟ ہمارا ٹی وی ڈرامے ہمیں کیا دے رہے ہیں؟ یہ فحاشی اور یعنی، اور آج کل یہ کہ مشہور ہو جائیں، بھلے غلط بات، وہ عربی میں کہتے ہیں خالف تعرف، مخالفت کرو پہچانے جاؤ گے۔ آج کل یہی ہو رہا ہے، کوئی میری مخالفت کر کے نام کمانا چاہتا ہے، کوئی دوسرے کی مخالفت کر کے، کوئی یہ ہو رہا ہے، یعنی اپنی قابلیت ہنر کے بوتے پہ نہیں، بس غلط باتیں کرو جلدی آ جاؤ گے سامنے، اور وہی ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ بچائے۔ تو تصوف کے ذریعے تربیت ہوتی ہے، لیکن پہلی تربیت بنیاد تو قائم کیجئے گھروں میں، اپنے بچوں کو ٹائم دیجئے، وہ آپ کی اصل کمائی ہیں، انہوں نے آگے ملک و قوم کا سربراہ بننا ہے، جو بھی کچھ بننا ہے، وہ معمار قوم ہے، معمار وطن ہے۔ نہ حکومت کا دھیان ہے، نہ عوام کا دھیان۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ ہمیں ایک ایک بات پہ ٹوکا جاتا تھا، اس وقت برا لگتا تھا، مگر آج وہ چیزیں کام آ رہی ہیں۔ ہمارے ہاں یہ نہیں ہے، آپ کے ہاں لازمی بات ہے قرآن شریف پڑھانے مدرسے نہیں بھیجنا کہ وہاں سختی ہوگی، گھر میں پڑھاؤ۔ وہ ایک ملازم کی طرح آ رہا ہے، اس کو اجازت بھی نہیں ہے کہ وہ جناب کو ڈانٹ بھی سکے یا کچھ کہہ سکے، اور اپنے نخروں سے پڑھنا ہے، اپنے انداز میں پڑھنا ہے۔ آداب سکھائے جاتے تھے کہ قرآن شریف پڑھتے ہیں تو وضو کرو، ٹوپی پہنو، اب تو نمازیں ننگے سر پڑھنے لگ گئے لوگ۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہوئے وزیروں کو، دوسروں کو دیکھیں جیسے لگتا ہے کہ ان کو شرم آ رہی ہے، اللہ سے مانگ رہے ہیں، دوسروں کے لیے ہاتھ بڑھا دیں گے۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا
اور وہ منہ پہ پھیرنا بھی نہیں، وہ وہیں سے پلٹا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ یہ چیزیں دیکھ کے لگتا ہے کہ ہم لوگ بالکل دین سے بیگانہ ہو گئے، اسی لیے برکتیں محبتیں ختم ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ آمین۔ معاف کیجیے گا، ذرا زیادہ بات کر گیا، سوال کا جواب تو اتنا ہی تھا لیکن کچھ زیادہ بات کر گیا۔ لاس اینجلس یونائٹڈ اسٹیٹس سے سمینہ صاحبہ کا سوال ہے کہ آپ کے ایک بیان میں سنا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ پوشی اور ولادت مبارکہ کا دن ایک نہیں ہے، رہنمائی فرما دیجئے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ وفات اور ولادت کا دن ایک ہی ہے۔ محترمہ، میں نے دونوں طرح جواب دیا تھا۔ میری تحقیق کے مطابق پرانی بھی اور نئی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف کا تاریخ 12 نہیں ہے۔ میں اب بھی یہ کہہ رہا ہوں وہ 2 ربیع الاول ہے۔ تھانوی صاحب نے، سید سلیمان ندوی نے، شبلی نعمانی نے، ابوالکلام آزاد نے، ڈاکٹر حمید اللہ پیرس والوں نے، اور یہ جو تفسیر مظہری والے قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے، اور اس کے علاوہ دیگر کتابوں میں موجود ہے۔ یہ نئی کتابوں کو بتا رہا ہوں، پرانی تو بہت ہیں۔ اگر ایک بھی ہو تو میں نے اس کا جواب دیا تھا کہ جمعہ کا دن ہی حضرت آدم کی ولادت کا دن، جمعہ کا دن ہی وفات کا دن، یہ ثابت ہے حدیث شریف سے۔ تو لیکن اللہ نے ولادت کی خوشی کو باقی رکھا، ہر جمعے کو جمعہ مومنوں کے لیے عید بنا دیا گیا، حالانکہ وہی دن حضرت آدم کی ولادت کا بھی ہے، وہی دن وفات کا بھی ہے۔ اور نبی مرتے نہیں ہیں، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ، باقی نبی مرتے نہیں ہیں۔ حدیثیں موجود ہیں، حضور فرماتے ہیں میں معراج کو جا رہا تھا، حضرت موسیٰ کو دیکھا اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔ نبی زندہ ہوتے ہیں، رزق دیے جاتے ہیں۔ تو ان کی وفات کا میں نے کئی مرتبہ کہا نا، خوشی یا غم وہ منائیں جن کے مر گئے، ہمارا نبی تو زندہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اگر ایک دن بھی ہو، جو لوگ مصر ہیں اس بات پہ، بضد ہے اس بات پہ کہ نہیں 12 تاریخ ہی وفات کی بھی ہے، تو میں نے اس کے لیے یہ جمعے کا جواب آپ کو دے دیا۔ لیکن اصل تحقیق یہی ہے کہ 12 تاریخ وفات کی تاریخ نہیں ہے۔ کوئی نہیں مانتا، اپنی تحقیق لے آئے، دوسری تحقیق دیکھ لے، لیکن اگر وہ اڑا ہوا ہے تو میرے پاس اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ بہار انڈیا سے محمد نسیم رضا صاحب کا سوال ہے کہ حلال شرعی کا کیا حکم ہے اور اس کا کیا طریقہ ہے؟ آپ نے یہ سوال پھر کیا، کئی مرتبہ یہ سوال آیا ہمارے ہاں ائمہ اربعہ کے نزدیک، اگر کوئی 3 طلاق ایک ساتھ اکٹھی دے دے تو وہ 3 ہی پڑتی ہیں۔ جو غیر مقلد ہیں وہ 3 کو 1 کہتے ہیں، 3 روپے کو 3 ہی کہتے ہیں، مگر 3 طلاق کو 1 طلاق کہتے ہیں، ان کا مزاج ہے وہ جانے۔ 3 طلاقیں اکٹھی دی گئیں تو وہ 3 ہی پڑیں گی۔ میرے والد صاحب کا چھوٹا سا رسالہ طلاق ثلاثہ اردو انگلش میں موجود ہے، تفصیل دیکھنی ہو پڑھ لیجئے گا۔ اب 3 طلاقیں دینے کے بعد دوبارہ کوئی صورت نہیں، قرآن کا حکم ہے حلالے کے بارے میں، حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، جب تک کسی اور شخص سے وہ شادی نہ کرے، ان کے ازدواجی تعلقات قائم نہ ہوں، اس کے بعد وہ اگر طلاق دے تو پھر یہ عدت گزار کے پہلے شوہر کے پاس واپس آ سکتی ہے۔ یہ سزا اس شوہر کے لیے کہ دیکھ جس کی جو تیری بیوی تھی اب دوسرے کے پاس ہے، یہ اس کی غیرت کے لیے ایک سزا اس کو کہ کیوں تو نے زبان کا غلط استعمال کیا۔ لوگ چال چلتے ہیں، ان کو پتہ چل گیا کہ 3 طلاقوں کے بعد بغیر حلالے کے کوئی گنجائش نہیں، تو چال چلتے ہیں، جاتے ہیں، ایک جگہ پتہ لگ گیا، دوسری جگہ کہتے ہیں جی 2 طلاقیں۔ اب وہ مفتی جو سنے گا اس کے مطابق جواب دے گا، جھوٹ آپ بول رہے ہیں، ذمہ دار آپ ہوں گے۔ حلالہ کیا ہے کہ جس شوہر نے طلاق دی ہے اس کے بعد آپ عدت گزاریں، 3 مہینے 3 مرتبہ آپ کو ایام ہو جائیں جو ماہانہ آپ کے ہوتے ہیں، اور اگر بچہ ہے پیٹ میں تو جب تک وہ بچہ نہیں ہوگا آپ کا عدت کا ٹائم ہے۔ وہ بچہ دوسرے دن ہو جائے
طلاق آج دی ہے کل بچہ ہو گیا تو آپ کی عدت ایک دن ہی کی ہوگی، یہ ذہن میں رہے، اور اگر وہ 8 مہینے باقی ہیں تو وہ 8 مہینے گزار کے عدت پوری ہوگی۔ اس کے بعد آپ کسی اور شخص سے شادی کریں اور ازدواجی تعلقات میاں بیوی والے قائم ہوں، اور پھر وہ شخص طلاق دے دیتا ہے تو پھر عدت گزار کے پہلے شوہر کے لیے آپ جائز ہو جائیں گی۔ اب حلالات طے کر کے کہ بھئی حلالے کا نکاح ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ بتانے کا طریقہ یہ ہو کہ جی ان سے غلطی ہو گئی ہے، یہ دوبارہ ملنا چاہتے ہیں، اگر تم ان کے ساتھ نیکی کر دو، مدد کر دو۔ ڈائریکٹ نہیں کہیں، انڈائریکٹلی بات کی جائے تو وہ درست ہے، اس کو پتہ ہو وہ طلاق دوسرے دن دے یا 10 دن بعد دے یا مہینے بعد دے، یا آپ اس کے بعد زبردستی اس سے لے لیں، جو بھی ہے۔ لیکن ڈائریکٹ جو یہ کہتے ہیں نا ایگریمنٹ کر کے کہ بھی حلالے کا نکاح ہے، بس آپ 2 گھنٹے کے لیے کرو اور چھوڑ دو، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ حلالہ ہو جاتا ہے مگر دونوں گناہ گار ہوتے ہیں، اس حالت میں دونوں گناہ گار ہوتے ہیں۔ تو طریقے سے بات کی جائے کہ جی یہ لوگ پشیمان ہیں، ان کی ہیلپ کر دو، مسلمان ہیں، دیکھو نیکی چاہتے ہیں، صحیح طریقہ چاہتے ہیں، تو اس طرح اگر اس کو دوسرے شخص کو بتایا جائے اور وہ کرے تو وہ درست ہوتا ہے۔ احتیاط کرنی چاہیے، زبان کا استعمال احتیاط سے کریں۔ کیوں یہ طلاق کا ہتھیار کھٹ سے استعمال کرتے ہیں؟ چپ ہو کے باہر چلے جائیں، کوئی مہینہ 2 مہینے کے لیے الگ ہو جائیں تاکہ دونوں کو اصلاح کا موقع ملے۔ کھٹ سے طلاق دیتے ہیں اور پھر روتے ہیں۔ اور کتنے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی کوئی نہیں، غصے کی طلاق تھی، تو طلاق ہمیشہ غصے میں ہی دی جاتی ہے، پیار میں کوئی نہیں دیتا، غصے میں ہی دی جاتی ہے۔ تو بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ غلط طلاق سے عرش ہل جاتا ہے، ناحق طلاق دی جائے عرش ہل جاتا ہے۔ تو وہ لڑکیاں بھی جو کہتی ہیں شوہر سے کہ نہیں چھوڑ دو مجھے، خبردار، ایسے لفظ نہیں کہنے چاہیے، گھر بنا کے رکھنا چاہیے، ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ اور اس معاملے میں سسرال بھی اور دوسرے بھی کچھ لوگ بدسلوکیاں اتنی کرتے ہیں، طریقے ایسے کرتے ہیں کہ اگلا تنگ آ جاتا ہے۔ تو وہ جو ساسیں خود بھی بہو رہ چکی ہوتی ہیں مگر ایک مزاج ہے، کیونکہ یہ ساس کا، عورت کا روپ ماں کا، بہن کا، بیٹی کا، سب پیارے ہیں، صرف ایک یہ جو روپ ہے ساس کا پتہ نہیں کیوں بھیانک ہو جاتا ہے، بڑا عجیب سا ہو جاتا ہے۔ سب کا نہیں لیکن اکثر کا یہی حال۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اچھا سلوک کرنا چاہیے، گھر بنا کے رکھے۔ تو حلالے کے بارے میں نے بتا دیا۔ یا پھر یہ کہ عورت کو طلاق کا حق دے دے، وہ کہ میرا حق ہے میں تمہیں دے رہا ہوں، نکاح کر لے، نکاح کرنے کے بعد اس کو طلاق کا حق دے دے کہ میں نے تمہیں اجازت دی ہے، اب تم جیسے چاہو، وہ بھی ایک طریقہ ہے۔ اسلام آباد سے اسامہ رسول صاحب کا سوال ہے کہ کیا حرام مال کو نیکی کی نیت سے خرچ کرنے سے کیا بندہ کافر ہو جاتا ہے؟ بات میں یہ نہیں کہوں گا کہ ڈائریکٹ کافر ہو جاتا ہے، لیکن یہ کہ وہ بہت غلط کر رہا ہے، یعنی کفر تک بات چلی جائے گی کہ اگر وہ اس کے لیے اس کو صحیح سمجھ لے گا نا، غلط چیز کو، حرام کو جائز سمجھ لے گا، تو بات کفر تک چلی جائے گی۔ تو جو بھی حرام مال ہے، لاٹری کا، جوئے کا، رشوت کا، بھتے کا، لوٹا ہوا جو بھی ایسا مال ہے، یا آپ کے کہیں سے سود ملا ہے، تو بغیر ثواب کی نیت کے مستحقوں میں بانٹ دیں، لیکن ثواب کی نیت سے نہیں۔ مستحق کو اپنے آپ کو اس سے کہ یہ چونکہ غلط چیز ہے مجھ سے دور ہو جائے، مجھ پہ اس کا وبال نہ آئے۔ اگلا سوال فرمان حسین صاحب کا ہے، عورت کا قبرستان جانا کیسا ہے اور شریعت کے مطابق یہ کیسا عمل ہے؟ کئی مرتبہ جواب دیا اس کا، ایک بار نہیں کئی مرتبہ دیا ہے کہ بلا وجہ نہیں، باپ، بھائی، شوہر، بیٹے کی قبر پہ یا کسی اللہ والے کی قبر پہ تو محرم کے ساتھ پردے میں جائے اور کوئی غیر شرعی کام وہاں نہ کرے، کبھی کبھار، یہ نہیں کہ عادت بنا لے۔ قبرستان میں جانا ہے محرم کے ساتھ، پردے میں جا سکتی ہے، اور شریعت کا خیال رکھے، پردے میں جائے گی، محرم کے ساتھ جائے گی، کوئی غیر غلط حرکت کبھی کبھار ہو جائے تو وہ جا سکتی ہے۔ اگلا سوال مرزا سمیر بیگ صاحب کا ہے کہ سجدہ سہو کا طریقہ بتا دیجیے۔
نماز میں کوئی بھی واجب چیز تھی، واجب کام بھول گیا تو آخری قعدے میں التحیات پڑھ کے وہ آپ نے 2 سجدے کرنے ہیں، اللہ اکبر کہہ کے کرنے ہیں، تسبیح پڑھنی ہے، یہ 2 سجدے۔ سہو کے معنی بھولنا، کوئی واجب کام جو ہم نے کرنا تھا اور یاد نہیں رہا، بھول گئے، تو سجدہ سہو آخری قعدہ، جس کو آپ التحیات بیٹھنا کہتے ہیں نا، قعدہ کے معنی بیٹھنے کے ہوتے ہیں، تو آخری قعدہ اگر 4 رکعت والی نماز ہے تو چوتھی رکعت میں، اور 2 رکعت والی نماز ہے تو دوسری رکعت قعدے میں جب بیٹھیں گے، التحیات پڑھ لی ہے یا درود شریف بھی پڑھ لیا ہے یا دعا بھی پڑھ لی ہے، تو تب بھی آپ سجدہ کر لیں، 2 سجدے کریں گے اور پھر دوبارہ سے وہی سارا کچھ پڑھ کے سلام پھیر لیں۔ اس کو یہ طریقہ ہے۔ اگلا سوال نعمان احمد صاحب کا ہے، ان کے 2 سوالات۔ پہلا یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پیدائش سے لے کر ان کی وصال تک کی معلومات کس کتاب میں مل جائے گی، اور دوسرا سوال یہ کہ بوقت وصال حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 1000 سال بتائی جاتی ہے، لیکن آپ کیا کریں گے معلوم کر کے؟ حضرت آدم کی ولادت سے لے کر 1000 سال تک پڑھ کے کیا کریں گے؟ پوچھنا چاہتا ہوں۔ ان کی شان جتنی قرآن میں ہے، باقی جتنی باتیں ہیں نا قرآن کے سوا حدیث میں پڑھیں، باقی اساطیر جو ہیں یہود نے جو تاریخ لکھی ہے، بنی اسرائیل کی جو لکھی ہوئی ہے، اس میں ساری باتیں درست نہیں ہیں اور ساری باتیں ہیں نہیں۔ یہ شرف، یہ شان، یہ عزت، یہ مرتبہ صرف اور صرف اللہ کے آخری اور سب سے پیارے اور سب سے اعلیٰ نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ ان کی حیات کا ایک ایک ورق لکھا گیا، کیونکہ وہ اسوۃ حسنہ، ان کو بہترین نمونہ کہا گیا، تو اس کو محفوظ کرنا تھا، ان کی ایک ایک ادا محفوظ۔ اس کے سوا کسی نبی کی پوری زندگی، جو ان کی کسی کی 1000 سال، جیسے حضرت نوح کی ہے تقریباً 950 سال، تو تبلیغ کی 1600 برس تک ان کی عمر بتائی جاتی ہے، کسی کی 60، کسی کی زیادہ، کسی نبی کی پوری تفصیل محفوظ نہیں ہے۔ تو ہمیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھنا ہے اور اسی کو فالو کرنا ہے، ان کی اتباع کا، ان کے کہنا ماننے کا حکم دیا گیا ہے۔ فصیح انصاری صاحب کا سوال ہے کہ کیا خواتین ناخن بڑھا سکتی ہیں؟ کسی سے میں نے سنا تھا کہ بڑھایا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ سوال یہ کہ کیوں بڑھانے ہیں، وجہ کیا اللہ نے خوبصورت نہیں بنائے؟ آپ خوبصورت بنائیں گی؟ یہ جو بھویں جو اس طرح وہ لوگ کرا لیتی ہیں اپنا ڈیزائن، تو کیا اللہ نے صحیح ڈیزائن نہیں بنایا؟ اس پہ لعنت کی گئی ہے، پڑھے نا حدیثیں پڑھے، لعنت کی گئی ہے۔ جو اس طرح یہ بال، جو بھلے وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، یہ جو آپ تھریڈنگ کراتے ہیں خاص طور پہ بھووں پہ، عورت کے اگر غیر ضروری بال یعنی چین پہ نکل آئے، مونچھوں پہ نکل آئے، اس کے لیے اجازت ہے، لیکن یہ کہ جو اللہ نے بنائے۔ اب میں آپ کو اس حوالے سے یہ بتاؤں کہ ہمیں شریعت و سنت کی جو تعلیمات دی گئی ہیں، ہم ان سے کیوں نکلنا چاہتے ہیں؟ اب ناخن جو ہے اس کے لیے سن لیجئے، آپ کہیں گے کہ میں بہت صاف رکھتا ہوں، جراثیم نہیں ہوتے۔ یہ کورونا کیا چیز ہے، نظر آتا ہے؟ یہ جو وائرس، بھلے جس نے بھی پھیلایا اللہ اس کو غارت کرے، جس نے یہ پھیلایا ہے، آپ نے کہا گیا کہ یہ نظر نہیں آتا، تو اگر آپ کے ناخن پہ چپکا ہوا، آپ کو کیا معلوم؟ آپ تو کہہ رہے ہیں میں نے بہت صاف کی ہے۔ تو ہمیں شریعت نے حکم دیا ہے کاٹنے کا، اس میں ہمارے میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے بھی ہماری حفاظت ہے صحت کے لیے۔ مثلا مونچھیں ہیں تو یہ کناریے یہ جو ہوتی ہیں کلیئر ہونی چاہیے، بہت سے لوگ اس کو ڈھک لیتے، کھانے کے سارے جراثیم لگتے ان کے پیٹ میں جاتے ہیں۔ شریعت کے احکام ہماری بھلائی کے لیے ہیں، بہتری کے لیے ہیں۔ تو ناخن بڑے رکھنے کی وجہ، وہ غالباً ایک ٹی وی پروگرام میں کسی نے یہی سوال کر لیا تھا کہ تھوڑے سے تو بڑے، تو میں نے کہا کیا نوچنا ہے؟ کائے کے لیے بڑھانے، کیا مقصد ہے؟ اور پھر جب ٹوٹ جاتے ہیں تو تکلیف کتنی ہوتی ہے ان کو۔ تو یہ بڑھانا جو ہے یہ شرعاً درست نہیں ہے، باقی اگر کوئی بڑھاتے ہیں تو وہ خود ذمہ دار ہے۔ اچھا، اگلا سوال گراٹن USA سے سوال ہے مہوش خان صاحبہ کا کہ آپ کی مسجد کے لیے اگر
ساؤنڈ سسٹم کے لیے کچھ پیسے بھیجنا چاہوں تو کیا وہ صدقہ جاریہ میں کاؤنٹ ہوگا؟ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے اور میں عدت میں ہوں، رہنمائی فرما دیجیے۔ جی، مسجد میں جو بھی لگتا ہے وہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ قرآن کریم کے لیے لگے، مسجد کے لیے لگے۔ ابن ماجہ کی حدیث میں وہ 7 کام ہے نا، انسان اگر وفات پا جائے تو اس کے سارے عمل منقطع ہو جاتے ہیں اگر وہ یہ کام کر لے یا اس کے لیے یہ کام کیے جائیں۔ مثلاً باغ ہے، پانی کا کنواں ہے، مسجد ہے، سرائے ہے، جو بھی کام نیکی کی تعلیم، تو مسجد میں جو بھی لگتا ہے وہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ اور کسی کے ایصال ثواب کے لیے لگانا بہت اچھی بات مسجد اور مدرسے میں، کہ دین کا عالم بنے، کوئی وہاں پر فائدہ ہو۔ اور یہ ساؤنڈ سسٹم کے لیے چونکہ ہمارے پاس لگا ہوا ہے بہت پرانا، نئی ٹیکنالوجی آ گئی اور وہ آئے دن مسئلہ بنتا رہتا ہے۔ چیزیں پہلے بہت سستی ہوتی تھیں، اب بہت مہنگی۔ وہ چیز جو 5,000 کی ملتی تھی اب 1.5 لاکھ کی ملتی ہے، کریں کیا؟ تو وہ جو ٹوٹل خرچہ تقریباً 25 لاکھ روپے کے قریب بتایا انہوں نے، اسٹیمیٹ دیا ہے، اور زیادہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی 1 آدھ لاکھ کم بھی ہو سکتا ہے۔ تو لوگ جو ہیں اس میں اگر کوئی ڈالنا چاہتے ہیں بہت اچھی بات ہے۔ مسجد کے کام میں کوئی بھی چیز لگے تو وہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ بھجوانے کے لیے وہ اگر بھجواتی ہیں تو اللہ ان کو جزا دے۔ آمین۔ باقی جو لوگ سن رہے ہیں اگر ان میں سے بھی کوئی محبت والے حصہ ڈالنا چاہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے اور جزائے خیر دے۔ اگر فیس بک آڈینس میں سے کوئی ساؤنڈ سسٹم کے حوالے سے رابطہ کرنا چاہے تو نمبر پیج پر دیا گیا ہے عبدالرافع، جنہیں مانی شیخ، ان کے حوالے سے، اور بینک اکاؤنٹ کی ڈیٹیلز بھی چل رہی ہیں، لوور تھرڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں، ورنہ پیج پہ نمبر بھی ہے، اس پہ آپ رابطہ کر لیجئے گا۔ سلمان چوہان صاحب کا سوال ہے لاہور سے، ایمان، صبر اور استقامت کیسے حاصل کی جائے؟ اور دوسرا سوال ان کا یہ کہ موت کا خوف کیسے دور کریں؟ ایمان، صبر اور استقامت۔ معلومات، دین سیکھنا ہم سب پہ ضروری ہے جو ہم سیکھتے نہیں ہیں۔ ہمارے ہاں بچوں کو قرآن کریم ناظرہ پڑھا دیا جاتا ہے، مسئلے تک نہیں بتائے جاتے، عورتوں کو طہارت کے مسئلے تک نہیں معلوم، مرد حضرات بھی اللہ ماشاء اللہ۔ تو ایمان معلومات سے آئے گا، دین سیکھا جاتا ہے، اور دین کی تربیت اللہ والوں سے حاصل کی جاتی ہے، علماء کے پاس بیٹھے، یا نہیں بیٹھ سکتے تو کتابیں علماء اسلام نے لکھی دین کو، یعنی جو ضروری عقائد ہیں جو ہر شخص کو معلوم ہونے چاہیے وہ پڑھے۔ علماء حق جو صحیح علماء ہیں، سچ بیان کرتے ہیں، صحیح بیان کرتے ہیں، ان کو سنا جائے، بنیادی طور پر معلومات حاصل کی جائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھانے والی باتیں، حضور کی خصوصیات، ان کے فضائل وہ پڑھے جائیں۔ پھر صبر کیسے آتا ہے؟ صبر آتا ہے نیکی سے۔ آپ نیک ہوں گے تو صبر آئے گا، آپ نیک نہیں ہوں گے تو آپ کو وہ ایسی حرکتیں کر جاتے ہیں جس کو غلط شریعت پسند نہیں کرتی۔ اور صبر ہوتا ہے مصیبت کے وقت، بعد میں تو آ ہی جاتا ہے، اس وقت صبر کرنا، یعنی زبان پر ایسا کلمہ نہ آئے جو شکایت والا ہو، اللہ کی رضا پر راضی رہے، اپنی خطائیں یاد آئیں، یہ نہیں کہ جی ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں پھر ہمارے ساتھ ایسا ہو گیا۔ تو یہ جو باتیں ہیں یہ بے صبری کی اور ناشکری کی باتیں ہیں۔ کتنی بلاؤں سے اللہ نے بچایا ہوا ہے وہ نہیں شمار کر رہے۔ کبھی کسی نے نہیں کہا جی مجھ کو اتنا نفع ہوا، 10 روپے کا نقصان تو 50 مرتبہ بیان کرتے ہیں، یہ ہماری حالت۔ استقامت یہ بھی نیکی اور بھلائی سے اور اچھے لوگوں کی صحبت سے آتی ہے، کیونکہ وہ آپ کے دین کو تازہ کرتے رہتے ہیں۔ وہ باتیں جو دین کو تازہ کریں، وہ باتیں جو دین کو قوت پہنچائیں، ان سے استقامت آتی ہے۔ تو غلط صحبت، غلط ماحول، غلط چیزیں پڑھنے، سننے، دیکھنے سے بچنا۔ یہ دنیا آگہی، یعنی زیادہ سے زیادہ معلومات ہوں، وہ کتابیں پڑھیں، وہ تقریریں سنیں، ان لوگوں کے پاس اٹھیں بیٹھیں جہاں سے دین کو سیکھیں، اور پھر
نیکی سے مراد یہ ہے کہ ہم حرام نہ کھائیں، ہم اچھے کام کریں تو اس سے پھر ہمارے اندر اور اللہ کی رضا پہ راضی رہیں گے، صبر آئے گا، اور یہ تقویت جو دین کو پہنچے گی اسی سے استقامت آئے گی۔ سیدنا امام حسین کے واقعات، یا ہم صحابہ کرام پہلے خلفائے راشدین یا صحابہ کہ جنگ پہ جا رہے ہیں اور ایک شخص کے حصے میں آدھی کھجور، ایک دن میں 24 گھنٹے میں آدھی کھجور آ رہی ہے، اس کے باوجود وہ 2.5 1.5 2 من کی تلواریں اٹھا کے لڑ رہے ہیں۔ تو یہ واقعات سنتے ہیں بدر کے، احد کے، حنین کے، حوازن کے، تبوک کے، تو آپ کو پھر وہ چیزیں آپ کے اندر، لیکن آپ سن ہی رہے ہیں غلط باتیں، تو پھر بتائیے کہاں سے آئے گا؟ تو ضروری ہے معلومات حاصل کریں، اچھی صحبت، نیکی اور حلال چیزوں کو اختیار کرنا، صحیح باتیں پڑھیں زیادہ سے زیادہ، تو انشاءاللہ یہ خوبیاں آ جائیں گی۔ کانپور انڈیا سے مستقیم قریشی صاحب کا سوال ہے کہ کیا اسلام میں چاندی کی انگوٹھی کے علاوہ چھلے وغیرہ کیا مرد پہن سکتا ہے؟ یہ جو چاندی کا ہی چھلا ہو نا، مثلاً بعض مرتبہ انگوٹھی ایک پہنی ہوئی ہے، اس کے باوجود کوئی علاج کے لیے کسی نے پڑھ کے دیا ہے، تو ایک چھلا وہ بھی چاندی کا اگر پہنا ہوا ہے تو چل جائے گا اسی انگلی میں یا دوسری میں، لیکن یہ ہے کہ جو مختلف ساری انگلیاں بھر لیتے ہیں وہ نہیں کرنا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ حرام ہو جائے گا اس کے لیے، لیکن چاندی کی ایک انگوٹھی بہت ہے، اگر ایک چھلا بھی دوسرے ہاتھ میں پہن لیا کوئی حرج نہیں۔ لیکن وہ چھلا جو ہے نا محض صرف چھلے کی وجہ سے نہیں پہنا، میں نے پہلے بتا دیا، مثلا کچھ چھلے پڑھ کے دیے جاتے ہیں کسی خاص، تو وہ پہنا جاتا ہے اتنی مدت کے لیے یا کچھ خاص وہ، لیکن انگوٹھی ایک ہی ہو تو بہتر ہے۔ لیکن کوئی 2 پہن لے گا تو حرام نہیں ہو جائے گی، لیکن بہتر نہیں ہے۔ مستقیم قریشی صاحب، آپ کا جو دوسرا سوال، آپ نے جو ایک تصویر کی وضاحت مانگی تھی، وہ علامہ صاحب نے اب نہیں کافی عرصے پہلے ہی اس کی وضاحت کر دی تھی، اور ایک مرتبہ نہیں متعدد مرتبہ جمعے کے خطبے میں بھی، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی ایک کلپ وضاحت کی، جو کلپ خطبہ جمعۃ المبارک سے لی گئی تھی، وہ پیج پر اپلوڈڈ ہے، آپ سرچ کریں گے آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ۔ میں اس کا جواب پھر دے رہا ہوں۔ میری کسی کے ساتھ کوئی تصویر ہو، آج کل سیلفیاں کا جو ہے نا کون لے رہا ہے، لڑکی لے رہی ہے، لڑکا لے رہا ہے، کیسے کیسے کیمرے آ گئے ہیں۔ پہلے کسی وقت کی کوئی تصویر، کوئی میری محفل میں آیا یا میری مسجد میں آیا یا میرے ساتھ میں کسی پروگرام میں گیا ہوں تو اسٹیج پہ بیٹھا ہوا دکھا دیا گیا کوئی شخص، بعد میں اس شخص کے بارے میں کوئی ایسی بات آ گئی ایمانی حوالے سے یا کسی حوالے سے، تو آپ اس تصویر کی بنیاد پر مجھے کیوں غلط کہہ رہے ہیں؟ اگر کوئی شخص وہاں بیٹھا ہوا ہے یا آیا ہوا ہے، اب مسجد میں جتنے آئے میں نے ایک ایک سے پوچھا آپ کون ہیں، کیا ہیں، آپ کا عقیدہ کیا ہے، آپ کے خیالات کیا ہیں، وہ سننے آئے۔ اسٹیج پہ گیا ہوں کسی کے، وہاں پر کون بیٹھا ہوا ہے، میری بات کیجئے کہ کیا میں نے کسی ایسے شخص کی کبھی تائید کی ہے یا حمایت کی ہے یا ساتھ دیا ہے جس کے عقیدے درست نہیں؟ میرا کوئی قول و فعل ایسا جس سے اس کی تائید ہوئی ہو یا میں نے کہا ہو یا لکھا ہو، تو بدگمانی سے بچیے۔ اور اس ٹیکنالوجی کے دور میں تو کس کا چہرہ ہٹا کے کس کا چہرہ لگا لیا جائے، کون سی تصویر بنا لی جائے، کون سی آپ کی جناب وہ جو چڑھی ہوئی ہے، کوئی بھی کہتے ہیں نا کوئی امیج چڑھا ہوا، اس کے اندر کیا کچھ کر دیا جائے، یہ تو فتنوں کا دور ہے۔ لیکن الحمدللہ میرے عقیدے کے بارے میں کوئی شخص شک نہ کرے۔ ہاں، میری کوئی ایسی بات جو عقیدے کے ساتھ ٹکراؤ ہے یا کسی ایسے شخص کی میں نے بات کی ہو اور وہ عقیدے کا درست نہ ہو، وہ مجھے بتائی جائے۔ میری بات ہوئی ہوگی غلط، میں توبہ کروں گا، توبہ کرنے میں دیر نہیں کروں گا، کیونکہ مجھے اپنی آخرت سنوارنی ہے، بگاڑنی نہیں ہے۔ لیکن کسی شخص کا عقیدہ اس وقت نہیں، بعد میں وہ ظاہر کرتا ہے غلط، اور اس کی پہلے کی کوئی تصویر ہے، اس بنیاد پر آپ مجھے کیوں مورد الزام یا ہدف بناتے ہیں؟ احتیاط کیجئے اپنے لیے بھی، میرے لیے بھی۔ بلکہ میرے نام سے کتنے پیج بنے ہوئے ہیں، ویب سائٹ بنائی ہوئی ہیں لوگوں نے، کیوں؟
بھائی میری جب ہماری ایک ٹیم نے بنائی ہوئی ہے، آپ کیوں بنا رہے ہیں؟ اب اس میں وہ کوئی چیز چڑھا دیں، اوپر نام میرا لکھا ہوا ہے، وہ لوگ تو کہیں گے ان کی ہے، تو ضروری نہیں۔ اور میں نے اس لیے یہ بیان دیا، میری کوئی بات، کوئی تصویر، کوئی تحریر مجھ سے تصدیق کر لی جائے، میں موجود ہوں، آپ مجھ سے تصدیق کریں، بغیر تصدیق کے اس کے لیے آپ کوئی ایسی رائے قائم نہ کریں کہ آپ مجھے شروع ہو جائیں۔ اور سوشل میڈیا پہ تو کتنے مخالفوں نے فیک آئی ڈیز بنائی ہوئی ہیں اور جو چاہتے ہیں کہتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے ان دشمنوں سے، اللہ تعالی کرم فرمائے۔ میں نے یہ وضاحت پھر کی ہے کہ میں زندہ ہوں، مجھ سے تصدیق کر لیں، کوئی تحریر ملی ہے، کوئی تصویر ملی ہے، کوئی تقریر ملی ہے، یا کوئی ایسی بات جو ہے مجھ سے پوچھ لیں، کنفرم کر لیں، اس کے بغیر اس طرح کی کوئی بات نہ کریں۔ یہ آج کا آخری سوال انشاءاللہ، جو سوالات رہ جائیں گے وہ اگلی نشست میں ابتدا میں لے لیے جائیں گے۔ واٹس ایپ نمبر آپ کے ساتھ شیئر کر دیا گیا ہے، اگلی جمعرات سے پہلے آپ اپنے سوالات اس واٹس ایپ نمبر پر بھیج سکتے ہیں، یا پھر اسی لائیو اسٹریم چاہے ختم ہو جائے یا چاہے ابھی اسی دوران بھی آپ بھیج سکتے ہیں کہ یہ جب 2 تک ہفتے میں کوئی سوال جو آئے تھے وہ سارے شامل ہو گئے، تقریباً سارے چلیں۔ ہو چکے ہیں شامل۔ اور اس کے علاوہ اسی لائیو اسٹریم کے نیچے آپ کامنٹ سیکشن میں لکھ کر اگلی جمعرات سے پہلے یہاں بھی سوال لکھ سکتے ہیں، یا پھر اگر اسی ویڈیو کی کوئی واچ پارٹی کسی دوسرے پیج پر اگر ہو تو اس کے نیچے بھی آپ سوالات لکھ سکتے ہیں، وہاں سے بھی آپ کے سوالات لے لیے جائیں گے، یا پھر اگر پیج ان باکس پر آپ اپنے سوالات بھیجتے ہیں تو وہاں سے بھی سوالات لے لیے جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ آخری سوال ہے اریبہ شیخ صاحبہ کا کہ شادی پر لڑکی کو کس رنگ کا لباس پہننا چاہیے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا نے سفید رنگ کا لباس پہنا تھا، کیا یہ درست ہے اور کیا اس پر عمل کیا جا سکتا ہے؟ یہ جو عروسی جوڑے لاکھوں روپے کے بنائے جاتے ہیں، چند ہزار سے لے کے لاکھوں روپے تک 2 گھنٹے کی تقریب کے لیے پہننے ہوتے ہیں، اور باہر کے ملکوں میں مسلمان لڑکیاں بھی عیسائیوں والے پہن لیتی ہیں، اللہ معاف کرے۔ مجھے تو وہاں تک لوگوں نے بھیجا کہ جی فلاں عالم کی بیٹی نے بھی وہی پہنا ہوا تھا، فلاں پیر صاحب کی بیٹی نے بھی وہی پہنا ہوا تھا۔ ہندوانہ یا نصارہ، یہود و نصارہ کے طریقے، ہمیں ان کی شباہت سے بچنا ہے۔ ہم بہت سی چیزیں فیشن میں قبول کر رہے ہیں، جس طرح ٹائی، نیک ٹائی کو فیشن میں ہم نے قبول کر لیا ہے، سب پہن رہے ہیں، حالانکہ وہ صلیب کا نشان ہے، انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا اور دیگر میں واضح ہے، وہ لگا لیں جو بھی ہے۔ اسی طرح دلہن کا وہ لباس، عروسی جوڑا، وہ اتنا پیسہ اس پہ خرچ کرنا صرف دکھاوے کے لیے، یہ ایک مزاج بن گیا۔ اور اب تو معافی چاہتا ہوں، دلہنوں سے زیادہ دولہا سجائے جانے لگ گئے۔ مردوں کا لباس ایسا بھڑکیلا اور کیا کچھ ہو رہا ہے، نہیں سمجھ آتی کہ وہ مرد بھی ہیں یا نہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ تو احسن الثیاب سفید رنگ کو کہا گیا، لیکن کوئی رنگ کی پابندی نہیں ہے۔ سرخ اور پیلا رنگ حضور نے مردوں کے لیے ناپسند کیا، شرعاً نہیں، طبعاً فرما دیا نہیں، یہ تمہاری عورت کو زیادہ اچھا لگے گا۔ تو اب سیدہ پاک کے حوالے سے اگر سفید لباس کی کوئی وضاحت ملتی ہے، ان کے پاس اتنا دنیا کا مال انہوں نے پسند نہیں کیا، انہوں نے اختیار نہیں کیا، وہ بہت سادے تھے، ان کے کپڑوں میں پیوند لگے ہوتے تھے۔ آپ کو شاید یہ بات سننے کو ملی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کے گھر گئے، دروازے پہ دستک دی، بیٹی نے کہا میرے پاس تن ڈھانپنے کے لیے کچھ نہیں ہے، میں دروازہ کیسے کھولوں؟ نبی پاک نے اپنی چادر دی ان کو، یہ اوڑھ لو، تب آپ اندر تشریف لے گئے۔ آپ ان لوگوں کے لیے جوڑوں کی باتیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے دنیا کو پسند نہیں کیا، آخرت کو پسند کیا۔ ہم لوگ دنیا میں
جی ایک ایک چیز پر لاکھوں کروڑوں. ابھی ایک شادی کا ذکر لاہور میں ہوئی ہے، کہاں ہوئی ہے، بہت زیادہ فیس بک پہ بھی رہا تھا کہ جی کسی نے کہا کہ کتنے 2 ارب لگے ہیں، کسی نے 200 کروڑ کہے، کسی نے کچھ کہے. سنا تھا، اس کا نوٹس لیا گیا، مگر نوٹس پہ بھی کچھ پیسے چڑھ گئے ہوں گے، بات آگے پیچھے ہو گئی. کیا کر رہے ہیں ہم؟ اچھا، وہ لوگ جن کو میلاد شریف کا جھنڈا بہت چبھتا ہے اور غریب کی بیٹی یاد آتی ہے، ایسے موقعوں پر، شادی کے موقعوں پر، ان کو اپنے گھر کی شادیوں پر بھی وہ چیزیں یاد نہیں آتی. اس وقت کتنے کا جوڑا بن رہا ہے، کتنی چیزیں کس کس کے لیے کیا ہو رہا ہے، ہم انہی رسم و رواج میں گم ہو گئے. شادیاں مہنگی کر دیں. کبھی آپ نے سوچا کہ وہ جو آ رہے ہیں نا بارات میں، ان میں ایسے بھی ہوں گے جن کے ہاں صحیح شاید کھانا بھی پورا نہ ہوگا. ان جوڑوں کو دکھا کے آپ ان کے دل پر کتنے آرے چلاتے ہیں. کتنی بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں صرف اس جہیز کی وجہ سے. کبھی سوچا ہم لوگوں کو سادگی اپنانی چاہیے، بچوں کو سادگی کی تربیت دینی چاہیے. ہمارے ہاں بچے، میں نے نہیں کھانا فلانا، ہمارے ہاں ان کی ہم کرتے ہیں، ان کے مزاج بگڑ جاتے ہیں. تو بہت اس میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت کہ بچوں کی تربیت صحیح کی جائے. اور شادی بیاہ پہ بھی ہمارے جوڑے جو ہیں، ہمارے رسم و رواج، وہ ایسے نہ ہو بوجھ. اب 10 دن پروگرام کرتے ہیں، تمام مہمانوں کو 10 عورتوں کو، یہ جوڑا تو کل پہن لیا تھا، ان کو 10 جوڑے بنانے ہیں. آپ نے دیے ان کو پیسے، ان کے بجٹ پر کتنا اثر پڑا ہے. کچھ سوچا کبھی آپ نے؟ خوشی کریں. آپ کو مہنگا لباس پہننا منع نہیں ہے، دکھاوے کے لیے نہ ہو. اللہ کا شکر تو کریں. صدقہ آپ 1 بکرے کا نہیں دے پاتے اور دکھاوے کے لیے آپ لاکھوں روپے خرچ کر پاتے ہیں. غریب کو کھانا بچ گیا ہے تو دینا، ویسے نہیں دینا. امیر رشتہ داروں کو بلانا ہے، غریبوں کو نہیں بلانا. ہمارے جو مزاج. تو جوڑے کا رنگ خواتین کے لیے کوئی رنگ منع نہیں ہے، مگر لباس حیا والا ہو. وہ نہ ہو کہ جناب پیچھے اوپر تو تن پہ تو 5 گز لگا اور پیچھے 10 گز کی ویل لگائی ہوئی ہے، وہ پورا فرش صاف ہو رہا ہے. وہ بالکل جائز نہیں. ٹخنوں سے نیچے جو کپڑا ہے آگ میں تپا کر داغا جائے گا آپ کے جسم کو قیامت کے دن. کبھی سوچا آپ نے؟ تو ہمیں بہت احتیاط کرنی ہے. بات آئی تھی، آپ نے تو صرف رنگ کی بات پوچھی تھی، میں نے کچھ لوگوں کے لیے زیادہ پیغام دے دیا کہ ہم لوگ شادی بیاہ میں بہت فضول خرچی، بہت دکھاوا کرتے ہیں. برکت کی بجائے چوریاں ہوتی ہیں. فلانے کا بندہ چوری ہو گیا، فلانے کی یہ چیز، ایک دوسرے پر بدگمانی. اور پھر یہ کہ کتنے لوگ جو ہیں ان کے نظریں لگتی ہیں، کتنے لوگوں کو بیماریاں، پھر شکایتیں. اور ہماری بہنیں جو ہیں وہ سردیوں کے موسم میں، کتنی سردی ہو، انہوں نے گرم کپڑا نہیں لینا کیونکہ انہوں نے اپنا وہ فیشن دکھانا ہے، جو کپڑا بنایا وہ دکھانا ہے. اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. اچھا وقت گزرے عزت کے ساتھ. تو خواتین سفید پہنے یا کوئی بھی کپڑا، ان کے لیے رنگ نہیں. مرد کے لیے خالص پیلا اور خالص سرخ رنگ جو ہے وہ ناپسند کیا گیا ہے. اگر اس پیلے میں کوئی دھاریاں آ گئیں یا سرخ میں دھاریاں آ گئیں پھر ٹھیک ہے. یعنی پیور ریڈ اینڈ پیور یلو مرد کے لیے ناپسند کیا گیا ہے. باقی رنگ مرد بھی پہنے، عورتیں بھی پہنے، لیکن احسن الثیاب جو ہے سب سے اچھا کپڑا سفید رنگ کا، وہ پسند کیا گیا. ایک سوال رہ گیا تھا، اگر جی ضرور کریں. جی سر میں یہ کافی لوگوں کی طرف سے آیا تھا کہ کچھ دن پہلے پیج پر ایک پوسٹ لگائی گئی تھی جس میں وہ روایت تھی کہ انسانوں کے بھی پیر ہیں، جنات کے بھی پیر ہیں. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول، انسانوں کے بھی پیر ہیں، جنات کے بھی پیر ہیں، فرشتوں کے بھی پیر ہیں. اور وَأَنَا شیخ الکل، میں سب کا شیخ ہوں، سب کا پیر ہوں. جی وہ کچھ لوگوں کا یہ سوال تھا کہ اس کی وضاحت فرما دیجئے قرآن و حدیث سے. جو لوگ قرآن و حدیث سے وضاحت مانگتے ہیں، کیا وہ قرآن حدیث کو جانتے ہیں؟ قرآن حدیث سے مسئلہ کیسے نکلتا ہے؟ کوئی عالم کہے کہ جی مجھے اس پہ نص چاہیے، نصوص چاہیے، تو سمجھ آتی ہے. عام لوگ جو کہتے ہیں قرآن حدیث سے، کیا وہ قرآن حدیث کو جانتے ہیں کہ مسئلہ کیسے نکلتا ہے؟ عبارت النص، اشارت النص، دلالت النص، اقتضاء النص، یہ لفظ سنے انہوں نے کبھی؟ کس کو کہتے ہیں؟
اب پھر حدیث کی کتنی قسمیں، کس سے ثابت ہوگا، کس سے صرف وعید ہوگی، کس سے صرف فضیلت ثابت ہوگی، کس سے واجب یا حکم ثابت ہوگا، یہ سب وہ جانتے ہوں تب کہیں نا کہ قرآن حدیث سے۔ امام شطنوفی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب لکھی ہے بہجت الاسرار، خود جناب اشرف علی تھانوی نے اس کتاب کی بہت تائید کی ہے اور اس کو مستند قرار دیا ہے کہ وہ حدیث کی طرز پر یعنی سندوں کے ساتھ واقعات بیان کیے ہیں۔ خود تھانوی صاحب نے اس کی تعریف کی ہے، اس لیے بتا رہا ہوں کہ کوئی ان کا سننے والا ہے تو اس کو بھی پتہ لگ جائے۔ اس کتاب میں یہ روایت موجود، اسی کتاب میں موجود یہ حضرت غوث پاک کا ارشاد، اللہ کے حکم سے انہوں نے کہا تھا قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ۔ اب یہ کل ولی اللہ پہ اسی کو سمجھ لیں، اسی سے بات سمجھ آ جائے گی کہ کل ولی اللہ، اور وہاں شیخ الکل، تو اب شبہ کیا رہ گیا؟ وہ اللہ کے حکم سے، اللہ کی عطا کی ہوئی شان سے وہ پیر ہیں، مرشد ہیں، یعنی اللہ نے ان کو یہ شان عطا کی ہے۔ اب اس میں بہت سی باتیں ایسی ہیں، مثلاً وہ غالباً کتاب کا نام مظہر جمال مصطفی، وہ ایک بزرگ نے لکھی، انہوں نے شروع میں لکھ دیا ہے، میں محبت والوں کے لیے لکھی، دوسرے نہ پڑھیں۔ اب غوث پاک کی شان، غوث پاک فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ میرے پاس مہینے پہلے بھیجتا ہے، مجھے دکھا دیتا ہے اس مہینے میں کیا ہونے والا ہے، اللہ دکھاتا ہے۔ اور کوئی کہے کہ نہیں جی یہ کیسی بات ہے، تو آپ کو نہیں سمجھ آئے گی، ہم آپ سے جھگڑتے نہیں ہیں۔ آپ کو روحانیت سے کوئی تعلق ہو جائے گا تو باتیں سمجھ آئیں گی، جب روحانیت سے تعلق نہیں ہے تو سمجھ بھی نہیں آئیں گی۔ مثلا میں ایک سبزی والے سے کہوں کہ جناب کیمسٹری جانتے ہو، تو اس کے لیے کیمسٹری کی باتیں یا فزکس کی باتیں، فزیالوجی کی باتیں، زولوجی کی باتیں اس کے لیے کیا ہوں گی، اس کو تو نہیں معلوم۔ اسی طرح میں ان لوگوں سے جو روحانیت سے وابستہ نہیں ہیں ان کو سناؤں گا تو وہ یہی کہیں گے ہاں جی دیکھو کیسی باتیں ہیں۔ تو جو آپ کی فیلڈ ہے آپ اس کو سمجھتے ہیں، یہ جن کی فیلڈ ہے وہ سمجھتے ہیں۔ تو ایمان والا جب آئے گا، محبت ہوگی، روحانیت کی تھوڑی بہت تعلیم ہوگی، آ گئی ہوگی، سمجھ آ جائے گی۔ وہاں کل ولی اللہ، یہاں شیخ الکل۔ اچھا، اگر کوئی اہل حدیث اعتراض کرے تو نذیر حسین صاحب جو دہلی کے تھے جناب، ان کے محدث، ان کو یہ شیخ الکل فی الکل لکھتے ہیں، ان کا لقب کتابوں میں لکھا ہوا ہے شیخ الکل فی الکل، یعنی تمام میں وہ تمام کے استاد ہیں۔ تو اب اس سے شیخ الکل کا مطلب مجھے وہاں سمجھا دیں وہ کیا ہے۔ اگر غوث پاک پہ اعتراض ہے تو اپنے استاد کے لیے کیوں لکھا ہے، میں جاننا چاہوں گا۔ تو القاب اپنے لیے جو لکھتے ہیں، اب یہ غوث کا لقب مرثیے میں محمود الحسن صاحب نے رشید احمد گنگوئی کے لیے لکھا ہے، غوث کا لفظ لکھا ان کے لیے، تو ہم کہیں تو مجرم خود کہو تو جائز، اس طرح نہیں ہو سکتا۔ تو یہ تو ان کے لیے جواب تھا۔ لیکن سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی عطا سے ولیوں میں بہت اعلیٰ شان رکھتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ بعض جس طرح کسی کو ایک علاقے، کسی کو ایک جگہ کی اللہ تعالیٰ نے مجھے شان عطا کی ہے پورے جہان میں، تو اللہ نے ان کو وہ درجہ دیا ہے کہ وہ شیخ جس طرح رتبہ ان کو، تو وہ ان کے لیے، فرشتوں کے لیے بھی، جنوں کے لیے بھی، انسانوں کے لیے بھی وہ رتبہ رکھتے ہیں، یعنی شیخ کا۔ تو شیخ مرشد، راہ دکھانے والا، استاد کو یا پیر صاحب کو جس طرح ہمارے یہاں عرف عام میں کہا جاتا ہے، اللہ نے ان کو وہ شان عطا کی ہے۔ باقی لفظ کل کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے اور بھی باتیں رکھ دیں۔ اس کے علاوہ اگر کسی کو مزید تسلی ہو تشریف لائیں، میرے روبرو آئیں تو اور مزید سمجھا دوں گا۔ یہاں حالانکہ سوال اتنا لمبا نہیں مجھے کرنا چاہیے، لیکن کچھ سوالوں کے جواب میں زیادہ باتیں کرتا ہوں تاکہ جو سوال نہیں بھی آئے لوگوں کو کوئی نہ کوئی میسج چلا جائے۔ یہ جو رسم و رواج کے میسج یا سوشل میڈیا پہ کچھ لوگوں نے یلغار کر رکھی ہے اور طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، لوگ سوال کرتے ہیں تو میں نے ان کے جواب بغیر نام لیے دیے ہیں، بات زیادہ کی ہے تاکہ میسج چلا جائے۔ اس کے باوجود میں ہر بار کہتا ہوں گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ میں بھی ایک بہت چھوٹا سا طالب علم ہوں، ابتدائی، آپ سمجھ لیں کہ اگر علم سمندر ہے تو مجھے ایک قطرے کا بھی کوئی حصہ سمجھیں۔ دنیا وفوق کل ذی علم علیم، بڑے بڑے علماء، بڑی بڑی ہستیاں موجود، تو کوشش کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے یہی چاہتا ہوں کہ میرے منہ سے حق نکلے۔
لیکن کوئی اگر کوتاہی ہو جائے میں اس کے لیے توبہ بھی کرتا ہوں، اللہ معاف فرمائے۔ آمین۔ ہم ان تمام افراد کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اپنے سوالات ہم تک بھیجے، یا وہ جنہوں نے اپنے تعریفی کلمات سے ہمیں نوازا، جن میں سید مزمل صاحب، فہد خان صاحب، شیراز صاحب، راشد حامد صاحب، وقاص مصطفیٰ صاحب، عدنان بھٹی صاحب، فیروز خان صاحب، محمد عمران صاحب، جاوید اختر صاحب، محمد راحیل صاحب، عمر منظور صاحب، سعدیہ مغل صاحبہ، نعیم کیانی صاحب، محمد طلحہ صاحب، محمد حسین علی صاحب، نور خان صاحب، مصطفیٰ صاحب، غلام مصطفیٰ صاحب، عاصم خان صاحب، شاکر خان صاحب، محمد مزمل صاحب، ایمن صاحبہ، عائشہ سرفراز صاحبہ، محمد فیضان رضا صاحب، بابر ظہور صاحب، سارہ جاوید صاحبہ، محمد رفاقت صاحب، محمد رفیع اللہ قریشی صاحب، آصف قریشی صاحب، عبد الرحمن صاحب، عزیر خان صاحب، شاہد سرور صاحب، عارف سلطانی صاحب، افضل قاضی صاحب، خواجہ عثمان صاحب، سید زین علی صاحب، سردار ناصر خان صاحب، عاقب جاوید صاحب، زین ملک صاحب، لیاقت صاحب، حافظ سلیمان صاحب، محمد منیر صاحب، فوزیہ صاحبہ، وقاص احمد صاحب، حافظ ذوالقرنین صاحب، محمد عرفان الحق صاحب، محمد عدنان عارف صاحب، گلشیر خان صاحب، محمد اسلم صاحب، بلال احمد صاحب، سید علی صاحب، محمد رضوان صاحب، ظفر علی صاحب، محمد جاوید صاحب، محبوب علی صاحب، سید غفار صاحب، انوشا صاحبہ، خلیل قصوری صاحب، زنیرہ خالد صاحبہ، عبد الحنان صاحب، علی نورانی صاحب، شہریار رضا صاحب، نازیہ اعجاز صاحبہ، سیف الدین صاحب، طاہر صاحب، رافع آوان صاحب، وقاص احمد صاحب، نہیں پڑھے جا رہے تو جس نے لکھے ہیں اس کو بلاؤں یا ساتھ بتاتا جائے؟ وقار احمد صاحب، تنویر جان صاحب، سہیل شہزاد صاحب، محمد رفیق صاحب، عمر صاحب، محمد سبحان صاحب، بنت آوان صاحبہ، نظام الدین صاحب، آسیہ سعید صاحبہ، بسمہ رضا صاحبہ، سعدیہ مغل صاحبہ، آصف فاروقی صاحب، عبد الرزاق صاحب، کیسر عالم صاحب، محمد کمال الدین صاحب، بیا فاطمہ صاحبہ، اعجاز خان صاحب، حافظ ہاشم صاحب، محمد طارق صاحب، انیس احمد صاحب، عالم خان صاحب، حنان خان صاحب، مجیب خان صاحب، مزمل خان صاحب، تبسم آرا صاحبہ، مہر تنویر صاحبہ، عبداللہ جان صاحب، الطاف ملک صاحب، وکیل حسین صاحب، سلمہ الہی صاحبہ، مشکور عالم صاحب، محمد حسان خان صاحب، احمد آصف صاحب، ہما علی صاحبہ، احمد آصف صاحب، محمد حمزہ صاحب، ملک حنیف صاحب، محبوب شیخ صاحب، معظم علی صاحب، محمد نواب حیدر صاحب، چودھری ظفر صاحب، مرتضیٰ علی صاحب، حفیظ بادشاہ صاحب، قرۃ العین صاحبہ، محمد خضر صاحب، محمد اکرم صاحب، محمد عدنان صاحب، علی خان صاحب، حافظ معین صاحب، محمد کیسر منہاج صاحب، محمد سعید صاحب، محمد آصف صاحب، فرحان ہارون صاحب، مرزا راشد صاحب، عالیہ فرحان صاحبہ، مزمل حسین صاحب، سید نور صاحب، محمد عفان میمن صاحب، سفیان شاہ صاحب، محمد امیر حمزہ صاحب، محمد صلاح الدین صاحب، محمد شمشیر صاحب، ظہیر احمد صاحب، محمد کمال الدین صاحب، خضر خالد صاحب، محمد زید صاحب، آسیہ گل صاحبہ، آصف علی صاحب، مبشر مغل صاحب، فیصل گجر صاحب، جاوید اسلام صاحب، محمد ربیع حسین صاحب، اویس بشیر صاحب، اقرا اصغر صاحبہ، سید وقاص علی صاحب، محمد عمر صاحب، محمد سجاد صاحب،
خرم شہزاد صاحب، سید آصف اعظم صاحب، زید خان صاحب، ایمان فاطمہ صاحبہ، محمد ایوب صاحب، سمینہ صاحبہ، فیصل شہزاد صاحب، احمد بٹ صاحب، ارمان صاحب، سمن عباسی صاحبہ، عمار سہیل صاحب، حافظ غلام نبی صاحب، عبد الغفار صاحب، آفتاب عالم صاحب، ارسلان خان صاحب، عمران احمد صاحب، وقار صاحب، دلشاد خان صاحب، ناصر علی قادری صاحب، ارشد پردیسی صاحب، ہاشم علی صاحب، نور عالم خان صاحب، ندیم صاحب، سلمہ الہی صاحبہ، نوید احمد صاحب، محمد نادر صاحب، طارق شہزاد صاحب، حریم حسان صاحبہ، شہباز اتاری صاحب، ملک عرفان صاحب، ذیشان بھٹی صاحب، محمد معظم صاحب، آفاق علی پراچا صاحب، ہمنہ رضوی صاحبہ، عالیہ ناز صاحبہ، دانیال انصاری صاحب، شیخ عظیم صاحب، محمد متین صاحب، محمد معراج حسین صاحب اور وقار احمد صاحب، اور ان تمام افراد کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں جن کے نام ہم نہیں لے سکے۔ اللہ ہمارا اور آپ کا تعلق برقرار رکھے۔ آپ ہمارے لیے دعا گو رہیے گا، ہم آپ کے لیے دعا گو رہیں گے۔ تقریباً جتنے نام لیے گئے، اگر کوئی رہ گیا ہے تو جان بوجھ کے نہیں رہا ہوگا، شاید نوٹ کرنے میں آگے پیچھے ہوا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ ان دنوں کچھ ہستیاں چلی گئیں۔ خیبر زمان صاحب تھے کسٹم میں، بڑے عقیدت مند، وہ چلے گئے۔ جناب غلام حسین صاحب کی اہلیہ انجم صاحبہ بڑی عقیدت رکھتی تھیں، وہ چلی گئیں۔ عبد الخالق اسماعیل منصور صاحب سوازی لینڈ میں، ان کی اہلیہ انتقال کر گئی۔ والد صاحب قبلہ کے خطابات جب راولپنڈی یا اس کے ارد گرد علاقوں میں ہوتے تھے، ماسٹر عبدالحفیظ صاحب موڑا والے ہر تقریر میں پہنچتے تھے اور ریکارڈ کرتے تھے، بڑے عقیدت مند۔ اس کے بعد مجھ گناہ گار سے بھی عقیدت رکھتے تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ دبئی میں محترمہ راشدہ انور، ان کی سمدھن حمیدہ صاحبہ بمبئی میں انتقال کر گئیں۔ راولپنڈی میں سید ہاشم گیلانی نوجوان، وہ انتقال کر گئے۔ سید اعزاز الدین شاہ چھوٹی عمر میں والد صاحب کے پاس آیا کرتے تھے، بڑے مشہور، آرام باغ میں نعت خوانی کے حوالے سے خدمات انجام دیتے رہے، وہ انتقال کر گئے۔ حضرت داتا صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد کے خطیب مولانا رمضان سیالوی صاحب کی والدہ، اہل سنت کے ایک بڑے اچھے قاری کرامت علی نعیمی صاحب، اور حاجی ابراہیم کریم ساؤتھ افریقہ میں، جنہوں نے جامع مسجد گلزار حبیب کے صحن کا فرش لگوایا، ان کی بہن کی بیٹی ڈاکٹر ضیاء الحق صاحب، جو نیو جرسی میں اہل سنت و جماعت کے حوالے سے، اکاڑا سے تعلق تھا ان کا، ڈاکٹر تھے اور مسجد بھی بنائی، خدمت بھی کی۔ وہ اچانک انتقال کر گئے بیماری کے بعد۔ ڈاکٹر اقبال حمید نعت خوان تھے کراچی میں، وہ انتقال کر گئے۔ اور ظفر اللہ جمالی صاحب سابق وزیر اعظم، عاشق رسول تھے، والد صاحب سے بھی اور مجھ گناہ گار سے بہت محبت عقیدت رکھتے تھے۔ موریشس میں مولانا شمیم اشرف ازہری صاحب اور انجمن طلبہ اسلام کے محمد اقبال سلیمان بھنگڑا، یہ ہستیاں اور جتنے لوگ ایمان والے انتقال کر گئے، اظہار تعزیت کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ان سب کی مغفرت فرمائے۔ آمین۔ کرونا جس طرح دوبارہ پھیلایا جا رہا ہے یا پھیل رہا ہے، احتیاط کیجیے، ہجوم میں جائیں، ماسک لگائیے۔ احتیاط کرنے میں فائدہ نہیں معلوم، وہ سبزیوں میں ڈال دیں، گوشت میں ڈال دیں، چیزوں میں ڈال دیں، زبردستی لگا دیں۔ ویکسین بنائی ہے انہوں نے، وہ ویکسین لگانا لازمی کر دیں، اس کے ذریعے پیسے بھی ملیں گے، ان کے مقصد بھی پورے ہوں گے۔ اللہ بچائے، جو کچھ سن رہے ہیں اچھی باتیں نہیں ہیں۔
لیکن میں اپنے تمام سننے والوں سے یہی کہوں گا، احتیاط کیجیے، یہ وبا ہے، اور جس طرح اس کو عام کر دیا گیا، احتیاط چاہیے۔ جتنے لوگ اس میں مبتلا ہیں اللہ ان کو شفا دے۔ دعاؤں کے لیے جتنے لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کے حق میں خیر فرمائے۔ کوئی غلطی ہوئی ہو معافی چاہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔